مسکین معذور مجبور لوگوں پہ لوگ بم ڈال رہے. تو وار تو جب ہوتا ہے اب دو لوگ لڑتے ہیں, مجبور لوگوں کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, اور ان کو دبایا جا رہا ہے. اب ایسے شکل میں اگر آپ کو ویڈیو یا آڈیو میسیجز یا فلاں چیز کو وائرل کرتے ہیں جو درست نہیں ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. چاہے میں فلسطین جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہوں, چاہے میں برما جا سکتا نہیں جا سکتا, چاہے میں شام جا سکتا نہیں جا, چاہے میں عراق جا سکتا ہوں نہیں, چاہے لیبیا جا سکتا, لیکن میں ان کے سب کے لیے دعائیں کر سکتا. اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے, یہ اس کا ہتھیار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 70 قاریوں کو جو حافظ بن رہے تھے, اور کچھ حافظ تھے, عالم تھے, ان کو ایک قوم نے کہا کہ ہمارے پاس بھیجیے, ہم کو دعوت سمجھنا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, انہوں نے پورے 70 کو شہید کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے جب تک نہیں روکا, فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کے ان کو بد دعا دی اس قوم. لیکن آپ نے روزے کا اعلان نہیں کیا, زکوٰۃ کا اعلان نہیں کیا, صدقات کا اعلان کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے بد دعائیں دی. یہ جو امت کی حالات آئے کہ امت اب صرف دعاؤں پر ہی انحصار کر رہی ہے. کیا ہے امت کے پاس؟ اب دعائیں چل رہی بس, ہے نا. مطلب حتیٰ کہ بھائی ادھر سے بم گولا رہا, ہم بول رہے اللہ اس کو پلٹا کے ان پہ ڈال دے, ان کی توپیں پلٹ کے ان پہ چل جائے, اللہ فضل لا کے ان کی توپوں کو اندر ڈال دے. یہ نہیں ہونے والا, نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. اللہ کی مدد آتی ہے, اس کا طریقہ ہے. اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے ہی ہم کو ایک کلام دے دیا اور مکمل شریعت دے دی. جب تک اس کی پابندی کرو گے تم اپنی جان مال عزت اور سب چیز کی حفاظت دنیا میں کر پاؤں گے, آخرت میں کر پاؤں گے. ہے نہیں یہ بات؟ طے بات ہے. ہم نے شریعت کو بالائے طاق رکھا, شریعت کے احکامات کو ہم نے چھوڑا, نتیجتاً ایسے حالات. مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یہ فلسطین جو پیلسٹائن ہے بلانگس ٹو عربس, یہ پیلسٹائن عربوں کا ہے. اٹل بہاری واجپئی صاحب کی ایک بہت مشہور اسپیچ ہے جو آج کل کافی وائرل بھی, انہوں نے کہا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے. کسی نے سوال کیا, السلام علیکم, فلسطین کی حالات کے ضمن میں ہمارے کیا ذمہ داری ہے؟ سوشل میڈیا پر مختلف میسیجز اور ویڈیوز لگانا کیا درست ہے؟ کسی نے سوال کیا. اور بھی کچھ سوالات آئے تھے, بہرحال ایک پیج ہی میں نے الگ کر دیا تھا اس کا. سوال یہ تھا, اسی سے ریلیٹڈ ہے سارے, ہاؤ کین وی مینیج آر ایموشنس آن دا ایشو آف پیلسٹائن. بہت سارے سوال آتے ہیں, سب جمع کر لیے تھے. دوسرا تھا, ایز این انڈین سٹیزن واٹ کین بی آور ریئیکشن اور رسپانس ٹو دا ایشو آف پیلسٹائن انڈیویجولی اینڈ پبلکلی. تیسرا سوال تھا, ہسٹوریکل ایگزامپلس وچ انکریج اس ان دا سلو ٹائم, مطلب ایسے حالات کے اندر جو ہم کو مضبوطی دے, ایسے کچھ واقعات سنائیے. اوپر تھا کہ انڈین سٹیزن ہونے کے ناطے ہمارا رسپانس کیا ہو فلسطین کے ایشو پہ, ایک شخص کے ناطے اور پبلکلی. ایک اور کوشچن آتا, ہاؤ دا ہیلپ Allah's help will come and how we can connect with Allah in this time. اللہ کی مدد کیسے آئیں گی اور کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے. ایک اور سوال اسی مدعے سے فلسطین کے تھا, وہ تھا what are our responsibilities as an ummah to the Palestinian people. ایک امت ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے فلسطینی لوگوں کے لیے. اور چھٹا سوال کسی نے ایسی کیا تھا, how can we keep ourselves mentally stable and mentally healthy in this time. ہم اپنے آپ کو mentally stable and healthy کیسے رکھیں. سارے سوالات ریلیٹڈ ہے. اس میں ایک اور سوال جوڑ دیتے ہیں کہ ویڈیوز اور میسیجز جو مختلف آ رہے ہیں اس کو کیا وہ درست ہے اور صحیح ہے, یہ سب چیزیں. تو بہرحال ہم ایک ساتھ ڈال کے ایک چھوٹا سا اس پہ وہی کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے چیز یاد رکھیے, ہم کو یہ چیز کو سمجھنا ہے اور یہ چیز کو جاننا ہے کہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ دنیا مختلف اسٹیٹس میں اور ریجنس میں بٹی ہوئی ہے, جس کو کہیں گے مختلف ممالک کے اندر بٹی ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم لوگ کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے سوائے اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کی, کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے. جیسا مثال کے طور پہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھینکر باڑھ آ گئی تھی لاسٹ سے, بھینکر بولو تو اتنی بھینکر کی پوری دنیا پریشان ہوگی, ان کے تاریخ میں بھی کبھی نہیں آئی. تقریباً بریجز ٹوٹ گئے, تقریباً ایریا پانی میں ڈوب گئے, نہ جانے اس ملک کی اکنامی کتنے سال پیچھے ہو گئی, پھر ان کے پاس پولیٹیکل حالات بگڑے اور اب تو پوری اکنامی برباد ہو گئی. $1 equal to 300 کرنسی ہو گئی ان کی, اتنا اکنامیکلی بیکورڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن ایسی شکل میں بھی ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے چونکہ یہاں ریجن ہم کو بانٹ دے رہا ہے نا. اسی طرح ہمارے ملک کے عزیز کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم وہاں دے سکتے ہیں آسانی. تو آج کل کی دنیا مختلف ریجنس میں, مختلف اسٹیٹس میں, مختلف ملکوں میں بٹی ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں ہم کو لا آف دی لینڈ ہم کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کے بعد کسی چیز کی مدد ہم جو آدمی کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنا ہوگا. یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا, اس بات کو سمجھ رہا ہے آپ.
جو کہ ان کے اس میں بھی ہو سکتا ہے, ان کے اس میں بھی, اور دیگر سوال میں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی مدد کیسے کریں. تو مدد میں ہی آئیں گا کہ وہی مدد کی جا سکتی ہے اب جو مدد ہمارے ملک سے اجازت ہے ہم کو کرنے کی, اس کے علاوہ تو ہم نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. تو ایک کام تو ہم سب کر سکتے, یاد رکھیے, مدد کے طور پر, چاہے فلسطین کے لوگ ہو, چاہے برما کے روہنگیا کا جو ایشو تھا وہ ہو, چاہے اس کے علاوہ دنیا کے کسی علاقے میں, چاہے سیریا اور شام کا معاملہ ہو, چاہے اس کے علاوہ جو ہے لیبیا کا معاملہ ہو, یاد رکھیے, چاہے اس کے علاوہ دیگر کئی ممالک کا آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر کیا حالت سے ہم گزر رہے ہیں. تو یہاں تمام لوگوں کے معاملے میں ہم کو یاد رکھیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں زمینی اعتبار سے, یا نہیں بھی کر سکتے, تو ایک چیز ہم اور آپ سب کر سکتے ہیں, اور وہ ون آف دی موسٹ پاورفل ویپن ہے, یاد رکھیے, سب سے مضبوط ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے, اور وہ ہے الدعا. چاہے میں فلسطین جا سکتا ہی نہیں جا سکتا, چاہے میں برما جا سکتا نہیں جا سکتا, چاہے میں شام جا سکتا نہیں جا, چاہے میں عراق جا سکتا ہوں نہیں, چاہے لیبیا جا سکتا, لیکن میں ان کے سب کے لیے دعائیں کر سکتا. تو پہلے جو کر سکتے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو سب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ممالک ایسے جہاں آپ مالی مدد بھی کر سکتے ہیں جو الاؤڈ ہے آپ کے ملک کے تھرو, اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو آپ خود جا کے ہیومینیٹیرین ایڈ دے سکتے ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کچھ کنٹریز کو الاؤڈ ہے, انڈیا سے ہم جا سکتے ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو پہلے ایز اے انڈین ہمارے لیے لا آف دی لینڈ آ جاتا ہے. لا آف دی لینڈ ان دا سینس کہ ہمارا لا ہم کو کتنی چیزوں کی اجازت دیتا ہے, چونکہ لا کو توڑ کے جائیں گے تو واپس آ کے اپنے ملک میں سیٹل ہونا ناممکن, اور گھر والوں کے لیے زندگی اجیرن ہو جائیں گی. تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پیسہ بھیج سکتے ہیں کیا, وہاں جا سکتے ہیں کیا, وہاں کچھ اور کر سکتے ہیں کیا, اور کچھ نہیں تو ایک کام تو میں اور آپ سب کر سکتے, وہ ہے الدعا. ٹھیک ہے, اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے, یاد رکھیں, یہ اس کا ہتھیار ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ سب کام تو ہم کر سکتے. اب ایک سوال آیا تھا کہ ہم جو پہلا یہ لیتے ہیں, سوشل میڈیا مختلف میسیجز اور ویڈیوز لگانا کیا درست ہے؟ تو سوشل میڈیا مختلف میسیجز وغیرہ لگانے سے پہلے آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کیا یہ ویریفائڈ چیزیں ہیں, کیا یہ ہوا ہے, کیا یہ سچ ہے. ورنہ آپ نے ایک نیوز لگا دی جو آپ کو سوشل میڈیا سے ملی, اور آپ نے اس کو مان لیا, اس کو آپ نے لگا دی اور آگے بڑھا دیا, جبکہ وہ درست نہیں تھی. جیسا مثال کے طور پر ایک وار ہو رہا ہے, ہم جانتے ہیں وار کیا بولیں گے, مسکین, معذور, مجبور لوگوں پہ لوگ بم ڈال دے رہے. تو وار تو جب ہوتا ہے اب دو لوگ لڑتے ہیں, تو یہ لفظی میرا غلط ہے, کہ مجبور لوگوں کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اور ان کو دبایا جا رہا ہے. اب ایسے شکل میں اگر آپ کو ویڈیو یا آڈیو میسیجز یا فلاں چیز کو وائرل کرتے ہیں جو درست نہیں ہے, تو وہ اچھی بات نہیں ہے. جس میں ایک مثال میں دے سکتا ہوں کہ دینی اعتبار سے ایک میسیج لوگوں نے خوب دوڑایا, اور وہ دوڑایا تھا کہ جو جمعرات پچھلا گزرا ہے, تھرسڈے جو گزرا ہے, اس تھرسڈے پہ شاید ڈے کیا تھرسڈے کا 19 آ رہا, تھرسڈے 19 کو روزہ رکھنا ہے بول کے اعلان کر دیا. کیا عالمی روزے کا دن منا دیا. ایسی کوئی ایکٹیویٹی آپ نہیں کر سکتے چاہے کتنے ہی ظلم اور ستم کے تحت مسلمان دبے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 70 قاریوں کو جو حافظ بن رہے تھے, اور کچھ حافظ تھے, عالم تھے, ان کو ایک قوم نے کہا کہ ہمارے پاس بھیجیے, ہم کو دعوت سمجھنا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, انہوں نے پورے 70 کو شہید کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے جب تک نہیں روکا, فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کے ان کو بد دعا دی اس قوم. لیکن آپ نے روزے کا اعلان نہیں کیا, زکوٰۃ کا اعلان نہیں کیا, صدقات کا اعلان, کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے, بد دعائیں دی. یہ تو سب کر سکتے ہیں نا, جب ہم جا نہیں سکتے تو یہ کر سکتے. فوجی بھیجیے لیکن پہلے بد دعائیں دی. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو روکا اس چیز سے. تقریباً 2 مہینے روایت میں آتا آپ نے بد دعا دی. تو یہ جب دیر مت منائی, جو جمعرات کا روزہ اور فلاں, روزہ جمعرات کا ثابت ہے, ایک اوکیجن کو کر کے آپ یہ ایسا کریں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائیں گے. اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہوگی میسیجز اور ویڈیوز کو آپ پہلے آتھینٹسٹی جانیں پھر آگے بڑھیں. آپ اپنے ایموشنز کو کیسے مینیج کریں؟ دیکھیے, اپنے ایموشنز کو ہم ساری جگہ آلریڈی مینیج کرتے ہیں. کچھ جگہ ہمارے ایموشنز زیادہ اسکیلیٹ کر جاتے ہیں بس. میری بات کو مطلب میں یقیناً دنیا کے کسی ادنا سے ادنا مسلمان کے خلاف نہیں ہوں. حتیٰ کہ کوئی انسان ابھی ظاہراً گناہ گار بھی دکھ رہا ہے تو بھی میں اس کے خلاف نہیں ہوں, اس کے گناہ کے خلاف ہوں, اس کے خلاف نہیں ہوں. چونکہ میں نہیں جانتا کہ مرنے سے پہلے وہ مجھ سے اچھا توبہ کر لے اور جنت چلا جائے, تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بول رہا ہوں اپنے ایموشنز کو, چونکہ سوال ہے کیسے مینیج کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ چیزوں پہ ہمارے ایموشن ایسکیلیٹ کرتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, باقی کچھ جگہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. فلسطین کا معاملہ آیا, آپ کے ایموشنز ایسکیلیٹ ہو گئے. برما کا معاملہ آیا, ویسے ایموشنز ایسکیلیٹ نہیں ہوئے آپ کے. فلسطین کا معاملہ ہے, ایسکیلیٹ ہونا چاہیے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں سیریا اور شام میں جو ہوا وہاں ہمارا ایسکیلیٹ نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو لیبیا کے اندر ہوا اور ابھی بھی لوگ مر رہے ہیں, نہیں ہوئے. عراق کے اندر ریکارڈز کے مطابق 2 ملین زیادہ بچے مر گئے صرف ڈوزز نہیں ہونے کی وجہ سے, وہاں ہمارا ایسکیلیٹ نہیں ہوا.
ہاں، یہ جو پورے افریقہ کے اندر عرب اسپرنگ بول کے انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد لیبیا وغیرہ سے لوگ گئے. آپ دیکھیے سمندروں سے جہازوں سے بھر بھر کے، ناؤں سے بھر بھر کے لوگ سرحدوں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوئی ترکی کی سرحدوں پہ جا کے ٹکرا کے مر رہا ہے، تو کوئی یورپ کی سرحدوں پہ جا کے، لوگ چھوٹے چھوٹے ٹاپوؤں پہ چلے گئے، معلوم جہاز کشتیاں لیے فیملی کو بٹایا اور نکل گئے سمندر میں. وہاں ہماری ایموشن ایسکیلیٹ نہیں ہوئی. جب روہنگیا، میں کیا بول رہا ہوں، اپنی ہوٹ اپنی ناد، یہ لوگ نکل کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ایک جہاز میں 700 اور 800 اور ہزار لوگ، جہاں کھانے کو اور غلاظت کرنے کو جگہ نہیں، لوگ غلاظت کرنے کے نتیجے میں اپنی وبا سے مر رہے تھے. نہ انڈونیشیا نے ان کو قبول کیا اور نہ ملیشیا نے ان کو قبول کیا. نا سرحدوں پہ مرے، یہ جہاز ٹکرا کے ساحلوں سے ڈوب گئے، صرف لاشوں کو اٹھا کے انہوں نے دفنایا، لیکن زندہ تھے تو کیسے لیں گے، پاسپورٹ نہیں ہے. فلسطین کے معاملے میں مصر نے جو اپنی بارڈرز نہیں کھولا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اسرائیل کو ہم کوس رہے ہیں، لیکن مصر نے بارڈر نہیں کھولا اپنی. کیوں؟ دو بھائی ہے نا، تم تو کھول سکتے ہو نا، دشمن کو دشمن بول رہے ہو تم. کچھ جگہ ہمارے ایسا ایسکیلیٹ ہوتے ہیں، باقی جگہ ہم سوچتے بھی نہیں. اس کے علاوہ یوروپ کے اندر بوسنیا ہرزیگووینا، سربیا، کبھی تو اٹھائیے اس کی تاریخ 1980s 1990s، اٹھائیے اس کی تاریخ اور دیکھیے، آپ تعجب کریں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. یہ تاریخ ہے، مطلب میں ایسے اوراق کے اوراق پڑھ سکتا ہوں، لیکن ہمارے ایموشنز وہاں اسکیلیٹ نہیں ہوتے. فلسطین کے مسئلے بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں سب جگہ ہونا چاہیے. سب جگہ وار، یمن وار، سیریا وار، لیبیا وار، عراق وار، پیلسٹائن وار. ہو رہا ہے نا یہ سب چیزیں، دیکھ رہے ہیں نا ہم یہ سب چیزیں. تو بہرحال ایموشنز کو آپ کنٹرول کریں، ایموشنز کو ایموشنز کی حد میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، 2 طریقے بتا دیا. آپ کا لا آف دی لینڈ، سیکنڈ آپ شور ہو کہ یہ چیز ایڈ وہاں تک جائے خود سے یا کسی اور کے ذریعے. تو ایموشنز کو ایسکیلیٹ مت ہونے دیجیے، ایموشنز کو کنٹرول کیجیے، اور کنٹرول کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے یہ کیا ہے، یاد رکھیے، اور اس کی حقیقت کیا ہے. دوسرا، ایز اے انڈین سٹیزن واٹ کین وی ڈو، ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے انڈیویجولی، پبلکلی. تو انڈین سٹیزن ہونے کے ناطے یاد رکھیے ہمارا رسپانس وہی ہونا چاہیے جو رسپانس مہاتما گاندھی کا تھا، جو رسپانس اس سے پہلے جو ہے راجیو گاندھی کا تھا، جو اس سے پہلے جو اٹل بہاری واجپئی صاحب کا تھا، جو اس سے پہلے جو ہے ہمارے سارے پرائم منسٹر کا، حتیٰ کہ یہ گورنمنٹ کا بھی جو سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ پیلسٹائن ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، جس کی سفارت خانہ، جس کی ایمبیسی ہمارے ملک میں آج بھی ہے، اور انڈیا ان کنٹریز میں سے ایک ہے جو پیلسٹائن کو انڈیپینڈنٹ کنٹری آج بھی مانتا ہے. آپ سمجھ لیجیے اس بات کو، آج بھی انڈیا کا یہی سٹانس ہے، اس گورنمنٹ میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلے جو بھی ہوا آن لائن چلتا ہے، لیکن انڈیا کا یہی آیا کہ پیلسٹینینز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ انڈیا گورنمنٹ کر رہا، اندرا گاندھی کا دور، راجیو گاندھی، سارے دور میں ادوان انڈیا سم آف دی فیو کنٹریز تھا جس نے اس کو آج بھی ایکسیپٹ کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا اسرائیل کو بھی ایک اسٹیٹ کنسیڈر کرتا ہے. بہت سارے عرب ممالک اسرائیل کو اسٹیٹ کنسیڈر کرتے ہی نہیں ہیں، جیسا ملیشیا نہیں کرتا. ملیشیا میں کوئی اسرائیلی جا ہی نہیں سکتا اسرائیلی پاسپورٹ پر، وہ اس کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. سعودی ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو وہاں کوئی اسرائیلی ٹریول ہی نہیں کر سکتا ہے، ریزن کہ وہ ایران ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. لیکن انڈیا ان کنٹریز میں جس نے پیلسٹائن کو بھی ایکسیپٹ کیا تو اسرائیل کو بھی کیا. دنیا کے ایسے بہت سارے کنٹریز جو پیلسٹائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ہمارا اسٹانس بھی وہی ہوگا کہ ہم ایک انڈین سٹیزن ہونے کے ناطے، مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یہ پیلسٹائن ہے بلانگس ٹو عربس، یہ پیلسٹائن عربوں کا ہے. اٹل بہاری واجپئی صاحب کی ایک بہت مشہور اسپیچ ہے جو آج کل کافی وائرل بھی، انہوں نے کہا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اسرائیل کا کوئی اس پہ حق نہیں. تو ہمارا وہی اسٹانس ہوگا، ہماری گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ ہم پیلسٹینینز کے ساتھ ہیں، اور ہمارا رسپانس یہ ہوگا کہ ہم ان کی سپورٹ کریں، اور جو بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ کریں، بٹ ود ان جس کو کہیں گے ایک سینسیبل، ایک انڈیویجول جس کو کہتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو ویسی حرکت، کچھ بھی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہو. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ رسپانس انڈیویجول، یہ رسپانس پبلکلی ہونا چاہیے. اسی طرح ہسٹوریکل ایگزامپلس ہمارے پاس کیا ہے، کیسے سلو ٹائم میں ہم کیا کریں. ہمارے پاس n نمبر آف ہسٹوریکل ایگزامپلس ایسے سلو ٹائم میں ہم کیا کریں، n نمبر آف ایگزامپلس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد آپ بدر لے لیجیے، احد لے لیجیے، n نمبر آف ٹائم سے جب ایسے حالات ہو، مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے اس امت کے لیے، تو اتنا وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے حالات میں یاد رکھیں ہم کو جو چیزیں انکریج کریں گی وہ واقعات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تابعین نے کیا، ہم کو وہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کیسے آئیں گی اور اللہ سے ہم کنیکٹ کیسے کریں ایسے دور میں.
دیکھیے اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب لوگ اس کے طریقے پہ چلتے ہیں. اللہ کی مدد آتی ہے، اس کا طریقہ ہے. اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے ہی ہم کو ایک کلام دے دیا اور مکمل شریعت دے دی. جب تک اس کی پابندی کرو گے تو اپنی جان مال عزت اور سب چیز کی حفاظت دنیا میں کر پاؤں گے، آخرت میں کر پاؤں گے. ہے نہیں یہ بات؟ طے بات ہے. ہم نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، شریعت کے احکامات کو ہم نے چھوڑا، نتیجتاً ایسے حالات آئے. اور ظاہر سی بات ہے سلو ٹائمز، ہم لو جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ میں نے کچھ لوگوں کو ان حالات میں سنا، نعوذ باللہ یہ ان کے جملے بول رہا ہوں، یار میرے کو تو ڈاؤٹ ہی ہونا چالو ہو، یار یہ بچوں کی حالت دیکھے تو میرے کو شک ہی ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے نہیں کرتا. مطلب تقدیر اور اللہ رب العزت پہ لوگوں نے سوال اٹھائے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنے اوپر سوال اٹھانا پہلے. ہم بھی ذمہ دار ہیں ان کی اموات کے. ایسی موتیں دنیا میں کہہ رہا ہوں جتنے نیتیں اور معصوم لوگوں کی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. کیونکہ ہماری کتاب نے تو ہم کو حکم دیا کہ غریب مسکین اور محتاج مستضعفین ہم کو آواز دیتے ہیں. یہ لوگ ہم کو آواز دیتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کو اٹھیں. صحابہ اٹھے، تابعین اٹھے، سلف صالحین اٹھے ان کی آواز. ہم تو دوسروں کی مدد تو کھڑے ہونے والی قوم تھی. جو قوم دوسروں کی مدد تو کھڑی ہوتی ہے وہ کتنی تیار قوم ہوتی ہے، اپنا ڈیفنس کتنا اچھے سے کر سکتی ہوں جو دوسروں کے لیے کھڑی ہوتی ہے. تو ہم نے سب کیا تب تو اللہ کی مددیں آئی. اب ہم نیتیں بیٹھ کر کوئی چیز نہیں، مطلب شعر سامنے اور آپ بول رہے اب اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، اب میں تقدیر آزما رہا، آپ نے بھی تقدیر میں کیا لکھا. جب شعر سامنے ہے اور آپ نیتیں ہیں نا تو آس پاس جو چیز پڑی اٹھانا ہے. اب اللہ کی مدد پھر آئیں گی، تم کوشش کرو. پہلے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، سامنے سمندر ہے. بنی اسرائیل نے بولنا شروع کر دیا کہ وہاں اچھے تھے ہم غلامی میں. یہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہی عجیب تھا. بہرحال تو اللہ نے کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ چاہتا تو کیا کہتا، حکم دیتا اور سمندر 2 حصوں میں ہو جاتا. لیکن اللہ نے اس وقت بھی انسان جو کوشش کر سکتا تھا وہ لی. اس معجزے کے لیے بھی کیا کہا؟ اپنے عصا کو پانی پہ مارو. میں کہہ رہا ہوں عصا کو پانی پہ نہیں، عصا کو JCB میں لگا کے بھی ایک بڑے جھاڑ کو مارے تو پانی 2 حصوں میں نہیں ہوتا. لیکن ہیومن کوشش کی گئی پہلے، اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی، معجزہ بنا دیا، سمندر کو 2 حصوں میں کر. تو آپ شیر آئے تو کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے خالی. جو اویلیبل چیزیں کرتے ہیں، چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ؟ ایک انسان مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس طریقے پہ نہیں کر رہے جن طریقے پہ عمل کر کے اللہ کی مدد آتی ہے. بات یاد رکھو، کوشش کرنا پڑتی ہے آپ کو. پہلے ابھی فلسطین اسرائیل کا مسئلہ ہو، ہم لو فیل کر رہے ہیں. لو فیل کرنا چاہیے. سوچو، خالی سوچو. میں کہہ رہا ہوں ایک ملک کی ایک بڑی آبادی ہے، 22-25 لاکھ لوگ ہیں، اور ساری دنیا ان کے خلاف آ کر کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو کے کیا کری معلوم آپ کو؟ آج تم کو ہم ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے تم کو، ہے نا. اور لوگ دوس پہ دوس دے رہے. ہم کیا کر سکے؟ اپنی بے بسی کو جانا، کتنے بے بس تھے ہم، کتنا بے بس اپنے آپ کو کیا. وہ لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، مہنگی چیزیں پہن رہے اور کھا رہے ہیں، کیا ان کو فکر نہیں ہوئی اس چیز کی کہ اس کے بدلے اگر کچھ اور چیز لیتے تو آج ان کی عزت ہوتی، ان کا مقام کھڑا ہوتا. ملکوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، شخصیت کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. کر سکے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو لو تو فیل کرنا ہی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑا. اللہ کی مدد اللہ کو ناراض کر کے نہیں آتی ہے. اللہ کی مدد اس کے نبی کے طریقوں چھوڑ کر نہیں آتی ہے. ایک مشہور واقعہ ہے جو ہے اس کا تعلق اسرائیل سے ہے. اسرائیل کی پرائم منسٹر ایک لیڈی تھی، اس کا ایک انٹرویو جو چھپا تھا، انٹرویو کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. تو انٹرویو یہ تھا کہ اسرائیل ایک نیا اسٹیٹ قائم ہوتا ہے. اسٹیٹ قائم ہوتا ہے تو اسرائیل سب سے اچھے ہتھیار خریدتا ہے، جبکہ ان کی قوم بھوک مری میں جی رہی ہے. یہود بھوک مری میں جی رہے، فلسطین میں آئے ہیں، قبضہ کیا اس پہ اور بھوک مری میں جی رہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے، فلسطین ایک ملک تھا جو عربوں کا تھا، یہودی نے آ کے اس پہ قبضہ کیا اور اس کو اسرائیل بنایا. یہ تاریخ ہے اور کوئی اس کو بلا نہیں سکتا اور کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. تو اس نے آ کے ہتھیار لیا. کسی انٹرویو نے کہا کہ آپ نے ہتھیار کیوں خریدا؟ آپ ان یہودیوں کی جو اتنے مرے اور بدحال سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نکل کے یہاں جمع ہوئے، ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ ان کے لائف کے ایک اچھی زندگی جیے. تو اس لیڈی نے کیا کہا آپ کو انٹرویو میں جواب دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھی ہے اور یہ شخص اپنی زندگی کے آخر وقت میں ہے. غربت کا یہ عالم ہے کہ یہودی سے اناج ادھار لیا ہے لیکن ان کے گھر کے اندر تلواریں لٹکی ہوئی ہے، تلواروں کا سودا نہیں کیا، ڈھالیں لگی ہوئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیات میں نے پورا لیکچر رکھا تھا. کتنی تلواری، کتنے نیزے، کتنے ڈھال، کتنے بالے اور کتنے گھوڑے آپ چھوڑ کے گئے. اس کے علاوہ آپ ادھار میں تھے پورے. مطلب اپنی سوشل لائف کے اندر آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا لیکن اپنے ڈیفنس کے اندر آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. آپ مذاق مت سمجھیے، تلوار کا اس زمانے میں بھی رکھنا
کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت مہنگی چیز ہوتی تھی وہ. آپ لوہے کی کوئی دو چیزیں لے کے ایک دوسرے سے ٹکرائے ٹوٹ جاتی ہے، تلواریں ٹوٹتی نہیں ہیں، آپ کتنا بھی اس کو ایک دوسرے سے مارے. جو لوہا تھا بہت کاسٹلی چیز ہوتی ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے اس زمانے میں. جیسے آج بندوق لینا ہے تو آپ کے پاس تھی، آپ نے اس میں کمپرومائز نہیں کیا. اگر ایک ایک بیدے تلوار تو زندگی گزر جاتی تھی اچھے سے. تو کہا انہوں نے چونکہ ہتھیار پہ کمپرومائز نہیں کیا غربت کے بعد، اور ہم نے دیکھا مسلمان پھر آگے بڑھ گئے دنیا میں. میں نے اسی مثال سے اپنے آپ کو کمپرومائز نہیں کیا. یہودی آگے بڑھی جائیں گے دنیا میں، ڈیفنس زندہ رہیں گے تو انہوں نے اگزامپلس لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑوں اور اپنی فوجوں کو تیار رکھو. کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہ تم جاہل اور جنگلی اور جٹ قوموں کے لوگوں پہ ٹوٹ پڑو، اس لیے کہ جب کوئی تمہارے خلاف آنکھ اٹھائے یا معصوم پر ظلم ہو تو تم آواز اٹھانے والے ہو. کتنی بے بسی تھی ہماری، اور ہونا چاہیے بے بسی. بدلنا اس حالت کو تو سوچو. ہر ملک والے فکر کرے کہ آگے کیا کرنا ہے ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ٹیررزم کرنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کو سیلف ڈیفنس کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. ہمارا ملک عزیز انڈیا جو ہے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کتنی بڑی آرمی کرتا ہے، جبکہ انڈیا نے اپنے کبھی بارڈر کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں پہ حملہ نہیں کیا آج تک، کبھی نہیں. اینشنٹ ایج میں بتاتے ہیں کچھ چولا یا کوئی ایک ڈائناسٹی تھی، اس نے تھوڑا سا کمبوڈیا وغیرہ ہو، کبھی نہیں اس کے خلاف ہسٹری کے. ہم کبھی باہر نہیں کر کے اپنے ڈیفنس کے لیے تو ہم کرتے ہیں نا، آج بھی کر رہے ہیں. سیلف ڈیفنس ہونا چاہیے. اب یہاں کیا حالت ہے سیلف ڈیفنس کی، آپ کیا تو لو تو فیل ہوں گے ہی نا. 25 لاکھ لوگوں کی جان داؤ پہ لگا دی گئے، پوری امت مسلمہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اور کوئی ایک آدمی میں یہ ہمت اور اوقات نہیں بولنے کی اگر تم نے ہتھیار اٹھا تو ہم بھی ہتھیار اٹھا لیں. سب کیا بول رہے ہیں؟ پیس قائم ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، جنگ رکنی چاہیے. لیکن کسی میں ایسی ہمت تھی، جیسا امریکہ بول رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے اگر کوئی اٹیک کیا، تو کسی ہمت تھی بولنے کی ہم بھی امریکہ کو جواب دیں گے، ہم بھی اسرائیل کو جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، اسی ہمت تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. اس کے لیے ایک اردو کا لفظ تھا، ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم وہ سوچے اور بولے. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ کب ملتی اللہ کی مدد؟ جب آدمی کوشش کرتا ہے. یہاں جو ہے فوج کھڑی ہے، اور داؤد علیہ السلام اس فوج میں ہے ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے طالوت کو جو ہے ان کا جو ہے بادشاہ چنا ہے، اور سامنے سے جو ہے جالوت جو ہے لڑنے کے لیے آتا ہے، اور داؤد علیہ السلام ایک پتھر اٹھاتے ہیں، غلیل میں لگایا اور اس کو گھما کے، بس وار تھا، وہ بہت طاقتور انسان تھا، اور گھما کے پھینک کر مارا، وہ پتھر جا کے اسے سر پہ لگا اور وہیں مر گیا. تو آپ دیکھ رہے وہ ہتھیار سے لیس فوج میں آیا تھا. اور داؤد علیہ السلام کے پاس کیا کوشش کر سکتے تھے؟ وہ چھوٹے تھے قد میں، ہیلتھ میں، لیکن آپ نے پتھر کا استعمال کیا. سلنگ شاٹ بولتے ہیں اس کو، سنگل والی جو آتی ہے، دو اس کی نہیں ہوتی، وہ سنگل ہوتا ہے، رسی سے مارتے اور ایک ہاتھ چھوڑتے تو وہ کھل جاتا ہے، اس سے مارا. کچھ کرنا پڑتا ہے. ہماری حالت تو وہ بھی نہیں رہی کہ کوئی ایسا نکل کے بولے کہ میں ہوں. وہ اکیلے ہی ہے، وہ بیچارے غازہ کے لوگ، وہ پورا فلسطین نہیں ہے، وہ غازہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہی لڑ رہے ہیں. کیا لڑیں گا ایک نہتہ آدمی جس کے بعد باہر نکلنے کی جگہ نہیں، لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ نہیں. یہ ہم سے بھی سوال ہے، یہ حکمرانوں سے بھی سوال ہے، ہر انسان سے روز قیامت ایسے ہر معصوم سوال کریں گا. یہ معصوم مسلم ہوا یا غیر مسلم ہوگا، سب سوال کرنے والے. ہم نے اگر فلسطین کے بچوں کو دیکھا مرتے ہوئے تو سارے دنیا کے دوسرے بچوں کو بھی یاد کرو جو مرتے ہیں. ہم سے پوچھیں، چونکہ اللہ نے ہم کو جو ہے نا دین اور شریعت دی. جب ہم نے اس کو بالائے طاق رکھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو ذلیل کیا، اپنے گھروں میں ہم کو ذلیل کیا. اور آج ایک ملک جو سارے مسلمان ملکوں کے بیچ میں آ کے بیٹھا ہے، وہ آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکتا ہے. عام زبان میں کہوں تو آپ کی چڈی اتار سکتا ہے. آنکھ دکھانا تو ایک الگ چیز رہتی ہے، دو لوگ سے گھور رہے، چڈی اتار سکتا ہے. اتنے اس نے اپنی طاقت بنا لی، اس لیے کہ وہ لوگوں نے اس چیز پہ محنت کی جس چیز کے نتیجے میں دنیا میں ورچسو ملتا ہے، مقام ملتا ہے، دبدبہ ملتا ہے، جو ہمارے دین کی پہچان تھی کہ ہم لوگوں نے حق کے لیے اور امن کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھا، جسمانی تیار، ذہنی تیار، ہر چیز سے تیار. حتیٰ کہ ہم تو بغیر ہتھیاروں کے جنگ کے میدان میں کود گئے، اس لیے کہ حق کا ساتھ ہم دے رہے تھے. ہم کو پتا تھا اگر جیتیں گے تو غازی بنیں گے اور مریں گے تو شہید ہوں گے. دونوں طرف ون ون سچویشن ہے. دنیا میں کوئی ایسا دین جو یہ کہہ رہا ہے ایسی سچویشن ہے؟ یہودیوں کا حال ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ یہ بند قلعوں اور دیواروں کے آڑ سے ہی تم سے لڑ سکتے ہیں، موت کی ہمت نہیں ان میں سے کسی کی. بولو ان کو اگر یہ واقعی میں اللہ کے محبوب ہے تو تمنا کرو موت کی. تم دیکھو گے ان میں سے ہر شخص 1000 سال زندگی جینے کا حریص ہے، چونکہ ان کو معلوم موت کے بعد کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ہمارے پاس تو موت کے بعد ہی زندگیاں شروع ہو رہی ہیں ہماری. تو یہ ہم دنیا میں کیسے غافل ہو گئے، اتنی مجبور کیسے ہوگی؟ تو لو فیل کرنا تو نیچرل ہے. اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے تو اپنے دین اور شریعت کو مان لو، پھر اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤں گے. اسپیشل کنیکٹیوٹی کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ.
ہو گیا, ساری چیزیں بتا دی گئی, مدد کے طریقے بتا دیے گئے اللہ کے. ٹھیک ہے, اللہ نے کبھی مدد ابابیل کے ذریعے کی, لیکن یہ معجزہ تھا, ہر بار ابابیل نہیں آنے والی تمہارے لیے, تم کو محنت کرنا ہے اس کی. جب لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ دیکھیں گا, تو اللہ نے اپنا معجزہ بتا کے چڑیوں سے اس کی حفاظت کر لی, لیکن یہ چڑیاں نہیں آنے والے ہر بار. اب مدد کا طریقہ بتا دیا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چڑیاں ہیں, کتنے جنگوں کے اندر نہیں آئیں گی. اب تمہارے پاس دین و شریعت ہے, اس کے ذریعے راستے نکالو, اس کے احکامات تم کو کھل کر بتا رہے ہیں کہ دنیا میں عزت اور امن کیسے حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں کامیابی کیسی ملتی ہے. وہ نہیں کیا ہم نے آگے انہوں نے کہا واٹس رسپانسبلٹی ایز این اما ٹو پیلسٹین پیپل. ہماری ذمہ داری پیلسٹینینس کے لیے اور ہر انسان کے لیے دنیا میں جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ ان کی مدد کر سکتے کریں, جس طریقے سے ظالم کو دبا کر, ظالم کو روک کر, ظالم کے خلاف جا کر, ظالم کے خلاف آواز اٹھا کر, اور مظلوموں کی مدد کر کے, مظلوموں کو آئیڈیاز دے کر, جو بھی ہو سکتا ہے بہرحال جس طریقے سے ادھر طاقتور کو یا ظالم کو روک کر, ادھر مظلوم کی مدد کر کے, جو ہو سکتا ہے, جو جائز سارے طریقے اپنا سکتے ہیں آپ. تو ایک امت ہونے کے ناطے یہی کام ہم اس ملک کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور ہم مینٹلی اور اپنے آپ کو اسٹیبل کیسے رکھیں, تو یاد رکھیے ہم کو اگر کوئی حالات ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اب تو ضرورت ہے نا آپ کی ہمت رکھنے کی, آگے بڑھنے کی, مدد کریں گے. یہیں آپ اگر لو ہو جائیں گے, مینٹلی ڈپریس کیسا ہوں گا؟ تو آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی اسٹیبل کرنے کی, مینٹلی ہائی کرنے کی اور آگے بڑھنے کی بہرحال یہ سخت ضرورت ہے. تو لہٰذا فلسطین کا ایشو ہو یا کسی اور چیز کا, فلسطینیوں کا ایشو ہو یا دنیا کے مسلمان, کسی خطے بنانے والے مسلمان, فلسطین کے لیے ہم زیادہ ہمارا اس لیے احساس ہے, ہمارا اس لیے کیا بیت المقدس ہے, یاد رکھ, اس وجہ سے ہمارا معاملہ بڑھ جاتا ہے. لیکن انسانی جان کی حرمت تو سب ایک جیسی ہے, چاہے وہ رہنے والا مسلمان کہیں کا, اس کی جان مال عزت بہت اہم ہے. مسجد اقصیٰ ظاہر سی بات ہے, اس سے ہماری بہت زیادہ محبت ہے, یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے نا, اور یہ ان 3 مقامات میں سے ایک ہے, یاد رکھیے, جس کی زیارت کو انسان جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے. یہ وہ جگہ ہے جو انبیاؤں کی سرزمین ہے, یہ وہ جگہ ہے جس کے اطراف میں اللہ نے برکتیں اپنی پھیلا رکھی ہے. کہیں اس کے وہ ہے, میں نے ایک سرزمین جو ہے بیت المقدس کی جو فضیلت پہ پورا لیکچر دیا, آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو 10 سے 12 فضیلتیں ہم نے دیکھی. تو بہرحال یہ الگ چیز ہے, لیکن ہم کو بہت سینسیبل ہو کر فیوچر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے ایز اے مسلم, کہ ہم اپنی دفاع اپنے آپ کی, اپنی جان و مال کی کیسے کریں گے. اور مسلم ممالک کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں میں, یہ ملکوں کو تو یہ کرنا ہے نا, ہم تو ٹھیک ہے ایک ایسے کنٹری میں جو سیکولر ہے, لیکن جو کنٹریز بنے اس بنیاد پہ اسلامک, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے پاس کیا طاقت ہے, کچھ بھی نہیں رکھا. اس نے یاد رکھا جو بہت بڑے بڑے ترم خان بن رہے تھے, اب ہم ورلڈ کی لیڈرشپ اٹھا لینے والے ہیں 2023 میں, وہ تو اتنے پھسکے نکلے کہ 3-4 دن تک منہ ہی نہیں کھول رہا تھا ان کا. ترکی کا تو منہ ہی نہیں کھولا 3 دن تک. مطلب اردگان صاحب دنیا گھوم رہے تھے, بھاگ رہے تھے, پورے مسائل حل کر دے رہے تھے پورے مسلم دنیا کے, وہ پورے ویسٹ میں بتا رہے تھے کہ میں لیڈر ہوں, لیکن ان کا منہ ہی نہیں کھولا. جب تک کہ پبلک نے احتجاج نہیں کی تو ان کا منہ کھلا. اور کیا منہ کھلا معلوم آپ کو, یہ جنگ ختم ہونا چاہیے, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, بات تو ختم ہونا چاہتا, تم بھائی کر لو وہ مسئلے کا. اور پہلے تو میاں بھائی بن کے گھوم رہے تھے استی نہ چڑھاتے ہوئے. آپ سمجھ رہے بات؟ آپ بولیں گے پھر آپ نے سعودی کو کیوں نہیں بولا فلم. سعودی کوئی سپر پاور نہیں ہے, ہم اس معاملے میں کیا ایکسپیکٹ کریں گے ایک ملک سے, اس کا صرف تیل ہے, پیٹرو ڈالرز ہے, لیکن طاقت نہیں ہے نا. یہ تو کمزوری ایک بہت بڑی, اللہ رحم کرے, کہ ہم نے باقی سب کچھ ڈیولپ کر لیا, صرف طاقت نہیں بنائی آج تک. مرنے کا وہ جو جس کو جگرا نہیں بنا پایا تھا, سبحان اللہ, ہے نا. پیسہ اتنا ہے کہ آپ کو معلوم پورے ڈالر کے جو تیل کا مارکیٹ ہے وہ ڈالر میں ہوتا ہے. ڈالر میں کیوں ہوتا ہے معلوم, صرف سعودی نے اس کو سینکشن کیا ہوا ہے, اس کو پیٹرو ڈالرز. اگر سعودی ہٹا لینا کہ ہم پیٹرول کو بیچیں گے, ڈالرز کی عوض نہیں بیچیں گے, تو پورا امریکہ کولیپس ہوتا. لیکن کیا ہے معلوم آپ کو, دشمن کی نظروں میں نظریں ملانے کے لیے کچھ لگتا ہے. تو ترکی تو سپر پاورز میں سے نا, ورلڈ کے 10 میں سے, ٹاپ 10 میں سے ایک ہے. وہ کیا کیا, کچھ نہیں کیا. مطلب جو کر سکتے تھے پہلے ایکسپیکٹیشن ان سے ہے نا, سمجھ رہا. ایران کا آپ بول رہے, ایران اب بہت خطرناک جواب دینے والا. ایران خالی یہ بول رہا امن, ہم نہیں تھے, امن ہم نہیں تھے, جنگ ختم کرنا چاہیے, معصوم نہیں مرنا چاہیے. یہ طاقت تھی کسی میں بولنے کی کہ میں جوابی کاروائی کروں گا اگر تم نہیں کیا تو. طاقت تو دور کیا, اوقات نہیں کسی کی بولنے کی. یہ ممالک کا حال ہے بھائی. سوچو نا کتنی بے بسی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے مجھے فیل ہو رہی تھی, آپ کو بھی ہو رہی ہوں گی, کہ انسان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. ملک کے ملک 57 ملک کچھ نہیں کر سکتے, نتھنگ. تو کسی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. 57 ملک میں سے ایک ملک ہے معلوم آپ کو, نیوکلیئر پاور, ہمارا پڑوسی ملک. اور اس کی حالت کیا معلوم آپ کو, اس کے پاس نیوکلیئر پاور جس پہ ڈال کے جو میزائل مارتے, میزائل نہیں بیچارے کے پاس. نیوکلیئر پاور ہے پاکستان, لیکن آپ کو معلوم اس کے پاس وہ میزائل نہیں ہے جس پر نیوکلیئر پاور کو سوار کرنا پڑتا ہے.
یہ ایٹامک بم کو جس پہ لگانا پڑتا ہے اور پھر چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کے بعد وہ پروجیکٹائل نہیں ہے, اس کے بعد خالی بم ہے. اندازہ لگائی. تو 57 ملک میں, ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے, سانپ ہے اور اس میں زہر نہیں ہے. اب میاں بھائی کیا کرنے والے سانپ کے ساتھ؟ تمبو باندھنا رہا, ایک سانپ پکڑ کے باندھ دو اس کو, سانپ کو باندھ دیا. ارے بیلٹ نہیں ہے, لا سانپ کو ایک بیلٹ باندھ دیا. ارے بکری بھاگ جا رہی ہے اپنی, لا سانپ کو ایک باندھ دیتے اس کو گلے میں. آپ کیوں ڈرتے ہیں سانپ سے؟ کیوں ڈرتے؟ ہڈی نہیں ہے سانپ میں, معلوم آپ کو, اس کے زہر سے ڈر لگتا ہے. دانت لگتے ہیں, دانت. اب سوچئے کتا ہے بغیر دانت کا اور آپ کے پاس آ رہا, آپ کیا کریں گے؟ اس کو منہ میں ہاتھ ڈال کے کھیلیں گے اس سے, چوس چوس آن چوس. یہ کر. کتا جب دانت دکھاتا ہے نا تو اچھوں کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. وہ اصل چیز ہے, وہ اصل چیز ہے. آپ جو ہے نا بغیر دانت اور بغیر ناخن کے شیر, چیتے ہیں, پوپلے, ناخن بھی نہیں ہے چونکہ جاز نہیں تو کلاس سے کام لیتا. مچھلیوں کو دیکھے صرف جاز ہوتے, شارک کے پاس کلاس نہیں ہے نا, اس کے پاس پنجے نہیں ہے. لیکن دوسرے جانوروں کے پاس شیر, چیتے, منہ اگر آپ ان کو روک بھی دے تو پنجہ مارتے ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. تو پوپلے شیروں سے, بغیر ناخن کے شیروں سے کون ڈرا ہے یار دنیا میں آج تک؟ کون ڈرا ہے؟ کس کو ڈراؤ گے تم دہاڑ بھی لگاؤ گے تو لوگ خالی ہنسیں گے کہ یار یہ کیا, اس کو ڈینچر لگاؤ, لا کے نقلی داتا لگاؤ اس شیر کو. چلا بھی رہا تو دوسرا نہیں. یہ حالت ہے. کیا ہے؟ اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے کچھ چیزیں جو آپ کی علامت ہوتی ہے, ان علامتوں کو آپ کو اپنانا پڑتا ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے ایسا جس سے لوگ آپ سے ڈرے؟ آپ کے پاس کیا ہے جس سے لوگ آپ سے کمپرومائز کریں؟ آپ کے پاس کیا ہے جس سے آپ پر گرنے والے بم کو آپ روک سکیں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ سمجھاؤ نا آپ. اب وہ حماس نے کیا کیا, یہ کیا ہے, میں وہ سیاست میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں نے غیر سیاسی آپ کو موقف رکھا. میں سیاست میں غیر کہ حماس کس کا چھوڑا ہوا ہے اور کس کا پالا ہوا ہے, فلاں کون کیا ہے, میں اس کے چکر میں جا ہی نہیں رہا ہوں. یہاں سے میں وہ سیاست میں جا ہی نہیں رہا ہوں. ہمارا سیاسی شعور اتنا کمزور ہے کہ ہم کچھ بھی حقیقت بھی پیش کریں گے تو لوگ کہیں ہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں نا, ان کے بچے مارے نہیں گئے. حقیقت کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. یہ جب سیاسی شعور انسان ڈیولپ کرتا ہے, ماحول دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, حقیقت کو جانتا ہے. احساسات میں بہہ جانا آسان ہے, میں آپ سب بہہ سکتے ہیں احساسات. حقیقتوں کو جب آپ دیکھیں گے تو حقیقت الگ ہے. ورلڈ پالیٹکس ایک الگ لیول پر چلتی ہے, وہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں. سمجھنے کے لیے ذہن ہونا چاہیے, اور لوگ وہاں تک آپ کو پہنچنے نہیں دینا چاہتے کہ آپ کبھی سمجھیں دنیا کی سیاست چلتی کیسا ہے, کیا ہوتا ہے اس کے اندر. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس دعا یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس چیز کے شعور دے کہ ایسے حالات مسلمانوں پر دنیا میں کہیں بھی نہ آئے. یہ ایک ملک نہیں, کہیں نہ آئے, کیونکہ انسانی جان ہے, چاہے کس ملک اور کس سرزمین پر ہو, ہمارے لیے سیم ویلیو ہے اس کی. حتیٰ کہ ایک نان مسلم کی معصوم کی جان بھی ہمارے لیے وہ ویلیو رکھتی ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے, اس کی جان کی بہت ویلیو ہے. کسی نے ایک جان کو بنا کسی وجہ کے لے لیا, کہا نا قرآن نے, جس نے ایک جان کو بنا کسی وجہ کے لے لیا اس نے ساری انسانیت کو مارا. ایسا گناہ ہے. یہاں مسلم اور نان مسلم کا فرق نہیں کیا. ہر جان پریشیس اور مقدس ہے ہمارے لیے. کوئی بھی جان ہو سکتی ہے, کسی بھی بچے کی جان ہو سکتی ہے, کسی معصوم, کسی عورت, کسی مذہب اور کسی کو ماننے والی ہو سکتی ہے, لیکن وہ مقدس ہے. ہم نے تو مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, ظالم کو روکنا چاہیے, ظالم نے ہماری وجود سے ڈرنا چاہیے, ہماری موجودگی میں انہوں نے بھاگنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور سے شریعت موجود ہے, اور اس کے باوجود ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم نے صحیح مانا نہیں اس چیز کو, اور ہم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی سخت ضرورت ہے. میں ایکسٹریمزم فالو کرو, ٹیررزم کو اختیار کرو, ہتھیار اٹھا لو نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ رائٹ کائنڈ آف چیزوں کو کرو. ایک پولیس والا بھی ہتھیار لے کے کھڑے ہوتا ہے اور ایک ٹیررسٹ بھی ہتھیار لے کے کھڑے ہوتا ہے. ایک ٹیررسٹ کو دیکھ کے آپ ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو ظالم, جابر, خونی, درندہ, بربر کہتے ہیں, اور یہیں ایک پولیس والے کو وہ بھی ہتھیار لے کھڑا ہے, آپ اس کو انصاف پسند, ایک اچھا انسان, اور اس کو محافظ کہتے ہیں. کیوں؟ یہ فرق ہے دونوں کی آئیڈیالوجی میں. میں کہہ رہا ہوں وہ آئیڈیالوجی اپناؤ جو آئیڈیالوجی سے لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں, آنر ڈگنیٹی رکھے, آپ کی جان مال عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے, بلکہ کسی معصوم کی جان مال عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے, اس لیے کہ وہ آپ کو دیکھے کہ یہ محافظ ہے, یہ گارڈز ہیں ہیومینٹی کے. آج ہمارا یہ ہے کہ ہم کو ٹیررسٹ پورٹری کیا جا رہا ہے, یا پھر کہیں کچھ اچھا کام کرتے تو آ بھی نہیں رہا ہے. لہٰذا ہم کو واپس اپنا وقار اگر کھویا ہوا لینا ہے, اس کے لیے انتھک محنت ہے. اللہ کی کتاب, اس کی شریعت کو تھامنا ہے, ہر احکام کو اہمیت دینا ہے, اپنی جان مال عزت کی حفاظت کی جتنی باتوں اس پہ اول عمل کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جانا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے لے کر
200 साल पहले तक मुसलमानों की इज्जत, मुकाम और एक दबदबा था, याद रखिए, जिसमें लोग इनके मौजूदगी में जुल्म करने से बाज आते थे और डरते थे कि मुसलमान हमारे जुल्म को रोक देंगे, बल्कि ये जुल्म के खिलाफ हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह जिस हालत बदलेंगे। ये चंद बातें थी, बड़ा 7-8 सवालात एक साथ आ गए थे, तो मैंने पैलेस्टाइन के इशू पे आपके सामने रख दी। किसी ने सवाल किया, दुनिया में जब किसी भी जगह नेचुरल कैलेमिटी के वक्त ऑनलाइन फंड रेजर वायरल हो जाते हैं, तो ऑनलाइन फंड रेजर को पैसा देना जायज़ है या दुरुस्त है? सवाल है, मतलब किसी दुनिया में कोई कैलेमिटी होती है तो फंड रेजिंग होती है ऑनलाइन, तो उनका सवाल है कि फंड रेजिंग जो ऑनलाइन होती है इसमें देना जायज़ है नहीं जायज़ है? देखिए, अगर फंड रेजिंग ऑनलाइन हो रही है, आपके कंट्री में इजाज़त है उस ऑनलाइन फंड रेजिंग में देने की, तो आप दीजिए, और इसको मेक श्योर कीजिए पहले तो लीगल हो, और सेकंड मेक श्योर कीजिए कि उन तक पहुंच रहा हो, तो देने में कोई हर्ज नहीं। दो बातें हैं, पहले देना लीगल हो। जैसा इंडिया से बहुत सारे कंट्रीज में पैसा फंड रेजिंग करना, उनको पैसा देना लीगल ही नहीं है। हम भी फंड रेजिंग दूसरों से नहीं करवा सकते, फॉरेन फंडिंग इंडिया में नहीं ले सकते हम डायरेक्ट, ना कोई इंडिविजुअल ले सकता ना कोई एनजीओ, जब तक कि गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। तो इसलिए कहा लॉ ऑफ द लैंड हमारा ये है कि हमारे मुल्क से बाहर और दूसरों के मुल्क से हम नहीं ले सकते, ना हम दे सकते ना ले सकते। तो ये एहतियात करें, पहली चीज़ फंड रेजिंग में ये एहतियात करें। सेकेंड, जो दे रहे हैं वो तंजीम वहाँ तक पहुँचा रही है कि मेक श्योर भी करें, जैसा कुछ जगह मुझे अलाउड है, तो जहाँ मुझे अलाउड है मैं ये मेक श्योर करूँ कि ये फंड वहाँ तक पहुँच रहा है। जैसा कि ऐलान हुआ कि केरला में बाढ़ आ गई, जैसा कि ऐलान हो गया फलां जगह ये हो गया, जैसा कि ऐलान हो गया कि तेलंगाना में फलां हुआ, मेरा कंट्री में पैसे दे सकता हूँ, मैं मेक श्योर करूँ कि वहाँ तक को पैसा जाए। तो दो चीज़ें हो, लीगैलिटी पूरी हो और सेकंड चीज़ वहाँ तक पहुँचे। अगर ऐसा हो रहा तो ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, दोनों बातें एक जैसी है, कोई इंशाल्लाह जिसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, आप बिल्कुल आँख बंद करके फलां फंड रेजिंग डाल दो, आँख बंद करके मत डालिए, ये तो इतने बड़े फ्रॉड है जिसकी कोई इंतहा नहीं। याद रखिए, ऑनलाइन जो फंड रेजिंग के नाम पे और बैंकिंग के नाम पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऐसा ना दुनिया ने पहले देखा ना देखेंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर हर रोज सिर्फ ये फ्रॉड्स में जा रहा है। प्लीज़ मैं कहूँगा ऐसा ना करें, जब तक कि आप मेक श्योर ना करें आपका देना लीगल हो, और मेक श्योर ना करें वहाँ तक पहुँच रहा हो। ये दो चीज़ें हैं तो आप दें, वरना ना दें। अस्सलाम वालेकुम शेख, अभी जो खुनूत नाज़िला का जैसा एहतमाम हो रहा है फजर की नमाज में, तो उसका तरीक़ा क्या है और कौन सी दुआएं हम कर सकते हैं खुनूत नाज़िला में, और वो इज्तिमाई ही करना है या इनफरादी भी कर सकते हैं? मैंने सवाल किया खुनूत नाज़िला जो ऐसी हालत में करना है वो इज्तिमाई करेंगे, इनफरादी करेंगे, उसके अल्फाज क्या होंगे? खुनूत नाज़िला में ये दुआ कर सकते हैं, उसको आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और जमात से भी कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के अंदर खुनूत नाज़िला कराया था, रिवायत में आता है। तो आप फजर में कराए, फजर में मुमकिन नहीं हो रहा है, लोग नहीं आ रहे, तो आप जुमा में कराए, या कोई भी फ़र्ज़ नमाज के अंदर आप इसको आखिर में कुनूत जैसा पढ़ते हैं ना, वितर के अंदर जैसा पढ़ते हैं, आप उसको वैसा इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा ये कुनूत कर सकते हैं, इनफरादी भी आप कर सकते हैं, इज्तिमाई शक्ल में भी ये कुनूत आप लोग हम लोग जो इंशाल्लाह इसमें इस मामले में जो है कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फाइज़ भाई, आजकल जो फ़लस्तीन को लेके जो दुआएं हो रही, जैसा औरंगाबाद में हुई और दीगर शहरों में हो रही, तो लोग जो है फ़र्ज़ इबादतों को छोड़ के ये जो दुआओं में शामिल होते, तो ये किस हद तक सही है? सवाल आया कि फ़लस्तीन के लिए जो दुआएं हो रही है, दुआएं किस हद तक दुरुस्त है, स्पेशली जब वो फ़राइज़ भी छोड़ दे रहे हैं और दुआओं के लिए एक मुकाम वगैरह तय किया जा रहा है, लोग जमा हो रहे हैं, तो ये किस हद तक सही है? तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर चीज़ की मिसाल मिलेंगी, हर चीज़। दीन के मामले में हमको कहीं भी नहीं छोड़ा गया। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि दीन के मामले में इसकी रातें भी इतनी रोशन है जितने इसके दिन रोशन है। दीनी मामलात में, दीनी अमाल के अंदर हमको कहीं छोड़ा नहीं गया कि अरे यार यहाँ जो चाहे कर लो, वहाँ जो चाहे कर लो। तब क्वेश्चन है क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक साहब सवाल मुझसे किसी ने कल किया था कि चूँकि हालात उस तरह के चल रहे हैं कि नमाज इस्तिस्क़ा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए थे, तो फ़लस्तीन के लिए दुआ करने हम क्यों नहीं जा सकते हैं? मतलब एक इस मसले को लेकर इस मसले को साबित करने की कोशिश की गई। तो देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या करना है बता दिया। नमाज इस्तिस्क़ा के लिए आप बाहर निकले, साबित है। नमाज इस्तिस्क़ा के लिए आप बाहर निकले, साबित है। मतलब बारिश की दुआ करने के लिए आप बाहर निकले, नमाज पढ़ी और दुआ की, साबित है, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे हम ख़यास कर सकते हैं कि उम्मत को मुसीबत है तो ये काम करे? देखिए, उम्मत पर मुसीबत है तो क्या करना है खुद अल्लाह के रसूल ने करके बता दिया वो भी। अगर वो ना होता तो आप ख़यास कर सकते थे। क्या बताया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबा को चुनते जो तकरीबन हाफिज़ है उस ज़माने तक जो कुरान उतरा था, और आलिम दीन है, दीन का इल्म रखते हैं। 70 को जमा करके एक कौम की तरफ रवाना करते हैं कि जाओ उनको इस्लाम सिखाओ। ये कौम उनको धोखे से बुलाती है, ये काफिर होती है। धोखे से बुलाने के बाद वो एक-एक उस खुदरा को, एक-एक उस शख्स को 70 के 70 को शहीद कर देती है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को बताया, उन सहाबा को उन्होंने कत्ल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की? कौम पर मुसीबत, इल्म की कमी, वो बहुत दिन वाले लोग थे और 70 उस ज़माने में बहुत प्रेशियस थे, वो मार दिए गए।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب قوم پہ ایک بہت بڑی آفت آ گئی ایک طرح سے، 70 لوگ مارے گئے وہ بھی اہل علم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فجر کی نماز میں قنوت پڑھ کر بد دعا دی اس قوم کو، اور قوم میں روایت میں آتا 2 مہینے تک مسلسل کنٹینیوسلی بد دعا دیتے رہے۔ تو مثال موجود ہے، قوم پہ جب ظلم ہوں گا، ستم ہوں گا، آفت اور مصیبتیں آئیں گی تو وہاں پر طریقہ موجود ہے، وہ ہے قنوت، اور وہ بھی کب کرنا ہے؟ فجر میں۔ اب ہمارے پاس پرابلم کیا ہے معلوم ہے ہم کو؟ دعاؤں کو یا دعاؤں کے اندر ہمارا ایک تھاٹ پروسیس ہے، یہ غلط ہے، لیکن کیا معلوم ہم کو؟ دعاؤں میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، بلکہ دعائیں تو کیا بن گئی معلوم آپ کو؟ ہاٹ کیک بن گئی۔ ایک آدمی نماز کبھی نہیں پڑھا لیکن دعاؤں میں ایسی رو رو کر گڑ گڑا کر رہا کہ بس کسی کو انتہا نہیں۔ اور دعاؤں میں بھی آپ خاص دیکھیے کہ فلسطین کا معاملہ حساس ہی ہے، ہم کو پتہ ہے بیت المقدس کے اعتبار سے، قبلہ اول کے اعتبار سے، مسجد اقصیٰ ہے اس اعتبار سے اس کا احساس زیادہ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بات جانیے کہ انسانی جان کی اہمیت اسلام میں یکساں ہے، چاہے وہ کوئی بھی اور کہیں کا بھی ہو۔ فلسطین کا مسلمان کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی احمد اللہ کے پاس شام کے مسلمان کی بھی ہے، لیبیا کے مسلمان کی بھی ہے، سیریا کے مسلمان کی بھی ہے، عراق کے مسلمان کی بھی ہے، ایک ادنا سے ادنا مسلمان جو غربت کے اعتبار سے سب سے غریب ہے، چاہے روہنگیا مسلمان اس کی بھی ہے، سب کی ہے، اور انسانی جان کی حرمت کے اعتبار سے سب کی حرمت ایک جیسی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کی اولاد کو اکرام کیا، ساروں کی حرمت ہے۔ تو ایک مسئلہ آنے کے بعد آپ دیکھیے لوگ بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، اوور ٹیون ہو جاتے ہیں، چیزوں کو ایسکیلیٹ کرتے ہیں اور باقی سارے معاملات کو لو ٹیون پہ رکھتے ہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں کرتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ فلسطین کا ایشو ہوا۔ اب ایشو میں کیا کیا لوگوں نے؟ پہلی ایک غلطی کی سب سے پہلے، جو میں نے اس سے پہلے تو نہیں کسی نے سوال بھی نہیں کیا لیکن بات آئی تو انہوں نے ایک روزہ کا دن منایا، ایک جمعرات آیا تھا، اس جمعرات تو کہا کہ عالمی روزے کا دن ہے فلسطین کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، قنوت کر کے فجر میں عالمی روزہ نہیں رکھا، نہ حکم دیا۔ اب کوئی کہے روزہ تو ہے، پھر فلسطین کا ایک روزہ، پھر سیریا کا ایک روزہ، پھر اس کے بعد جو ہے ایک روزہ عراق کا رہیں گا آپ کا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک روزہ فلاں کا، پھر اللہ نہ کرے دنیا میں اور کو حالات ہے تو وہاں کا پورے روزے آپ شروع کر دو ایسے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اجتماعی دعا تو ضروری تھی نا، اس کے بغیر ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہی تو ایک چیز تھی جو ہم کر سکتے تھے۔ ہاں وہ دعا تھی انفرادی، اور اجتماعی کرنا ہوتی تو فجر میں کرتے قنوت۔ چلیے قنوت چونکہ فرض نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے دلیل ملی کہ فرض نمازوں میں کیا جا سکتا ہے، تو آپ چاہے زور میں کرو، چاہے آپ جمعہ میں کرو، چاہے آپ عشاء میں کرو، چاہے کچھ بھی آپ ایسا کرتے ٹھیک تھا۔ وہ چھوڑ کر کیا کیا؟ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور ایک جگہ جمع کر کے اس قسم سے کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر پروٹیسٹ بولتے اچھی بات، آپ اس کو دھرنا بولتے یہ بھی اچھی بات۔ اب کچھ لوگوں نے کہا بھائی یہ بہانہ تھا، بہانے سے جمع ہوتے، گورنمنٹ اس کے بعد وہ نہیں کرتی ہے۔ دیکھیے پھر ایسے بہانے آپ کریں، دین میں نہ کریں، دین کے نام پہ نہ کریں۔ نماز کا بہانہ مت بنائیے، دعا کا بہانہ مت بنائیے، زکوٰۃ کا بہانہ مت بنائیے، یہ مت بنائیے۔ آپ بہانہ بنانا ہے نا تو کچھ بھی دوسرا بنائیے، کچھ بھی کر سکتے نا ورلڈی لیول پر۔ اگر ایسے بہانوں کی اجازت دے دی جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تھوڑے دن بعد آپ بولیں گے حکومت ہم کو یہ نہیں کرنے دے رہی، تو ہم بہانے سے 10 دن فلاں کر لیتے، ہم بہانے 20 دن فلاں کر لیتے۔ ہم کیا کریں گے؟ اسلام میں 2 عیدیں نا، تو ہم گورنمنٹ کو چھٹی کم مل رہی نا، تو ہم کیا کریں گے؟ 12-13 عیدیں گھسڑ دیں گے تاکہ ہر مہینے 1 سے 2 چھٹیاں ہم کو ملنا چاہ جائے۔ یہ بہانہ ہے، دینی مت بنائیے، آپ جو بھی دوسرا بنانا بناؤ بھائی، کیونکہ اس سے کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ جس کو کہیں گے نا ہم موجودہ چیزوں کو ختم کر کے ایک نئی چیزیں ایجاد کرنے والے بن جائیں گے۔ موجودہ چیزیں ہیں موجود۔ دوسرا یاد رکھو، یہ بات سمجھنے کی اور سوچنے کی ہے، ہم ہر مسلمان کا احترام کرتے ہیں، اس کا جان کا احترام کرتے ہیں، اس کا مارنے والا چاہے خود مسلمان کیوں نہ ہو، وہ ظالم مانتے ہیں اس کا نا۔ جیسا یہودی مارا بھی تو مسلمان مرا، تو ظالم یہودی ہوا، مسلمان مظلوم ہوا، لیکن مسلمان نے مسلمان کو مارا بھی تو کیا بولیں گے ہم؟ ظالم مسلمان ہوا، مظلوم مسلمان ہوا، ہوں گا نا یہ بھی؟ مطلب اس میں انکار ہے کیا کہ نہیں یہودی مارا تو بہت ڈینجر رہتا ہو، اپنا بھائی مارا تو چل جاتا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، دونوں کو ویلیو سیم ہے زندگی کی، تو ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے، تو یہاں ہم ظالم اور مظلوم میں بھی فرق کرتے ہیں، یہ تمیز درست نہیں ہے نا۔ جیسا کہ اگر ایک مظلوم ہے اور وہ عراق سے بلانگ کرتا تو وہ سہانبھوتی ہماری نہیں مل رہی، اس کو شام کو بلانگ کرتا تو وہ اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اس کو ویسا مظلوم مانا نہیں جا رہا۔ یہی اگر مظلوم دنیا کے کسی اور کونے میں تو ہم نے کبھی وہ شدت اختیار نہیں کی اس کے لیے۔ یہ بھی تو آپ سمجھیں نا کہ یہود میرے خلاف ہے تو صرف میں نہیں، ہر کسی ظالم کے خلاف ہم کھڑے ہیں، ہر کسی مظلوم کا ساتھ دینا ہمارا کام ہے۔ تو نتیجتاً میں ریکویسٹ کروں گا دین کے اعتبار سے دین کو بہانہ نہ بنایا جائے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر اگر حکمتوں کے تقاضے ہے اور ہم مجبور ہے اور علماء حق اس کی اجازت دیتے ہیں تو کچھ جگہ شاید بہانے درست ہوں گے، لیکن دعوت و تبلیغ کا تقاضا ہی نہیں نا کچھ۔
کیا دعوت تبلیغ کا تقاضا تھا اس کے اندر. تو میں کہوں گا ایسے بہانے دین کے نام پہ نہ کریں. آپ پیور پروٹیسٹ رکھیں, جو کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس گورنمنٹ کے تحت. آپ پروٹیسٹ رکھیے, آپ ایمبیسیز کو اپروچ کریں, آپ جائیں, وہ سب کریں. دینی اعتبار سے اگر کریں گے تو عالمی روزہ منا لیا آپ نے, اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ لوگ دعا کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں, خالی دعا ہو رہی ہے اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے جمع ہوئے, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت مسلمہ پہ تکلیف آئی, 70 خورا کو مارا گیا, آپ نے فجر کے اندر قنوت کیا. حالات موجود ہیں, اس کے اندر کیا کرنا ہے طریقہ موجود ہے بھائی. تو پھر آپ کو الگ سے کیا کرنے کی اس کی ضرورت ہے؟ تو یہ سب چیزوں کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے. تو ایسا کرنا میں سمجھتا ہوں دینی اعتبار سے درست نہیں ہے. ہم اس سے اجتناب کریں تو ہمارے لیے زیادہ انشاءاللہ فائدے مند ہوں گا. ورنہ ایک چھوٹ ہم کسی کو دیں گے اور لوگ بس پھر اس بولتے ہیں نا تاغے کو ایسا کھینچنا چالو کریں گے کہ پورے کپڑے کو جو ہے تار تار کر دیں گے. پھر آپ نے موقع دے دیا نا. آپ نے دیکھا کبھی کبھار وہ جو کسی کتاب کے اندر ایک بک مارک کے لیے کبھی ایک نائلون کی ریبن آتی ہے اور اس کو نیچے ٹاکا رہتا ہے, اگر آپ نے غلطی سے بھی کھولا نا, ایک سرا پکڑ کے کھینچیں گے تو پورا کھل جاتا ہے اور خالی ریشے بچے رہتے. ویسا حال ہو جائے گا دین کا پھر. تو اس طرح سے ہم نہ کریں. تو ہم پروٹیسٹ رکھیں, میں اس کے خلاف نہیں. ہاں اپنا حق منانے کی بات کریں, میں اس کے خلاف نہیں. میں کہہ رہا ہوں جس پہ بھی ظلم ہو رہا دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھائے, میں بالکل اس کے سپورٹ میں ہوں. چاہے وہ کسی بھی علاقے کا مسلم ہی نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں غیر مسلم بھی ہم لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. مظلوم کے لیے کھڑے ہونا یہ ہم ایک مسلمان اور حق پسند کی صفت ہونی چاہیے, یاد رکھیں. اس لیے کہ پورے دنیا میں جو فلسطین کے لیے لوگ کھڑے ہوئے وہ 100% مسلمان نہیں ہیں. کچھ کنٹریز میں تو مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے, جسی کو انتہائی پروٹیسٹ کتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں دنیا میں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حق پسند لوگ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے غازبانہ طور سے ایک ملک کو ہڑپ لیا, اور وہ جب لوگ اپنے ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے یہ ٹیررسٹ ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, تو لہٰذا ہم وہ سب چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں. بٹ میرا کہنا ہے کہ اس کو پیورلی آپ دنیاوی یا پولیٹیکل بیسس پہ آپ کام کریں. دینی اگر کوئی کام کرنا ہے تو پھر دینی دلیل اس کے لیے چاہیے. بہانے کو لے کر کہ بھائی بہانے کی وجہ سے ہم جمع ہوں گے ورنہ گورنمنٹ جمع نہیں ہونے دیں گے وغیرہ, ایسا کرنے سے کیا ہوگا, دینی کام اور شعار کی اہمیت ختم ہو جائیں گی, دعاؤں کی اہمیت ختم ہو جائیں گی, اور نئی نئی چیزیں پھر دین میں شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ جن پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرے. اللہ رب العزت جو ہے ظالم کو اس کے مقام اور اس کے نتیجے تک پہنچائے, اور مسلمانوں کو اس چیز کی تمیز دے, عقل دے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے اور دین میں نئی چیزوں میں یا نئی چیزوں میں مطلب اس کو کہیں گے نئی چیزوں یا بدعات کو ایجاد نہ کریں. جیسا کہ آپ نے بتائی مایوسی نہیں ہونا, تو کچھ لوگ ایسا ہے کہ پڑھنے لکھنے والے جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کہ بابری مسجد ہے, بیت المقدس مسجد کے لیے, فلسطین کے لیے, کعبے میں, ہر مسجدوں میں دعا ہوتی ہے, اور وہ دعا کی وجہ سے خوب قبول نہیں ہوتی. ایسا مایوس ایسا جو بولتا الفاظ آتا ہے اس کے جہاں تک بیت المقدس کے لیے دعا, ہاں ویسا لوگ دعا کرتے رہتے کعبے میں بھی اور مسجدوں میں بھی, فلسطین کے لیے بھی. ایسا تو مایوس نہیں ہونا, جیسا آپ نے بھی سب بتایا. تو یہ لوگوں نے ایسا بولنا نہیں چاہیے جو لوگ بولتے رہتے ہیں. ایسا بھائی سوال کیا کہ بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ایسا بیت المقدس کے لیے ہوتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں سے وہ مسجد چھین لی گئی اور اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے, دعائیں ہو رہی کعبہ میں وغیرہ وغیرہ ہر جگہ, پھر بھی وہ آزاد نہیں ہو رہا, تو مایوس ہو جاتے ہیں. دیکھیے مایوس تو مومن کو ہونا ہی نہیں ہے, اور یہ درست بھی نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی زمانہ ایسا آیا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا, ملا بھی. تاریخ نے دیکھا, دنیا کی تاریخ کا میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جو تاریخ ہے اس کے اندر جس خطے کے لیے سب سے زیادہ جنگیں ہوئی وہ دنیا کا وہی خطہ ہے جس کو ہم آج بیت المقدس بولتے, جو کہ جیروسلم کے اندر اس کا وہ ایک حصہ ہے, سمجھ, جس کو ہم بیت المقدس بولتے ہیں. القدس اس کا نام ہے شہر کا, اور جس کے اندر ایک ایریا ہے. ٹھیک, اس علاقے کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ جنگیں ہوئی. لیکن تاریخ نے یہ بھی دیکھ کہ عمر رضی اللہ عنہ, اور تاریخ کا یہ ایک ہی واقعہ ہے جب بیت المقدس بغیر جنگ کی فتح کیا گیا, اور وہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی چابیاں لے کے دی گئی. عیسائیوں کا یہ ماننا تھا, ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک قوم آئیں گی, اس کا ایک لیڈر ہوں گا, ان کے سرپرست ہوں گے, وہ جب آئیں گی تو اس میں وہ چابیاں ان کو آپ بغیر لڑے کے دینا, ورنہ وہ اچھا نہیں ہوگا, چونکہ وہ جیتنے ہی والے ہیں. اور ان کا بولنا تھا حضرت عمر پہ وہ پیشن گوئیاں فٹ ہوتی تھی, اور انہیں بغیر جنگ کے چابی کہا آپ آ کے لینا کنڈیشن تھی. حضرت عمر گئے اور جا کے چابی لے. پورے تاریخ میں جس خطے کے لیے سب سے زیادہ جنگیں ہوئی وہ تاریخ کے اندر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے خلیفہ کو فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم بغیر جنگ کے وہ دیا گیا تھا. آپ سمجھے, تو ہمیں ملا بھی, پھر ہمارے پاس رہا بھی. پھر صلیبی جنگیں ہوئی, پہلی دوسری تیسری جو بھی, تب وہ پھر 80-90 سال کے لیے پھر لے لیا گیا, ہم سب جانتے تاریخ. پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو آزاد کروایا, پھر وہ مسلمانوں کے پاس رہا, پھر 1924 تک مسلمانوں کے پاس رہا. پھر اس کے بعد یہودی نے اس پہ قبضہ کر کے آج وہ کوشش کرتے 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 سمجھے 95 سال ہو گئے, اب یہاں تک پہنچے گی وہ پھر سے جو ہے اپنی حکومت جما لے اور اسرائیل کا اسٹیٹ بنا لے. 100 ایئرس پھر یہ ہسٹری کے رہیں گے. پھر ہو سکتا ہے ہم 50 ایئرس بعد یہ معاملہ
تبدیل ہو جائے. آپ دیکھیے نا 100 سال پہلے جو دنیا کے حالات تھے, خطے تھے جہاں لوگ تھے, جو بستیاں تھیں, جو مذہب تھا, جو ماننے والے تھے, کہاں ہیں آج وہ؟ خطے بدلتے ہیں, زمین زمان حالات بدلتے ہیں. ناامید نہیں ہونا ہے. تاریخ کے اندر 100 سال کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. تو لہٰذا ہمارا کام ہے دعائیں کرنا اور اللہ سے اچھی امید کرنا, ناامید نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. ہم اپنا کام کریں, رب العزت جو ہے وہ کریں گا. اور رب العزت بھی یاد رکھیے ہمارے کوششوں کے نتیجے میں فیصلے لاتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش بھی کریں اور ساتھ میں دعائیں بھی کریں. خالی دعاؤں سے کام نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو ہم سی دعائیں کرتے, رزق میں اضافے کی, برکت کی, علم میں اضافے کی. علم کو حاصل کرنا ہے, دعائیں بھی کرنا ہے, برکت رزق کے لیے کوشش بھی کرنا ہے اور دعائیں بھی کرنا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی کریں. ناامیدی تو کبھی نہیں ہونا, چاہے بیت المقدس کا معاملہ ہے, کسی اور مسجد کا معاملہ ہو, کسی اور جگہ کا ہو. ہمیشہ امید کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتا ہے, کب اور کیسے ہم نہیں جانتے, مگر رات اور دن کی اگر ہم آنے جانے کو دیکھیں تو کیسا رات ہوتی ہے تو ہم کو لگتا ہے شاید کبھی دن ہی نہیں ہوگا, اور ایک وقت آتا ہے کہ کچھ چند منٹوں اور گھنٹوں کے اندر دن آ جاتا ہے, سورج چمکنے لگتا ہے, پھر رات آتی ہے. کبھی ہم گھاس کو دیکھتے ہری بھری ہوتی ہے, لگتا ہے کبھی سوکھیں گے نہیں, پھر 4 مہینے بعد گزرتے, بارش ہونے کے بعد تو پیلی ہو جاتی ہے, پھر تھوڑے دن بعد آتے ہیں تو وہاں پھر میدان ہوتا ہے, پھر بارش کی چند بوند پڑتے, بارش کا مسئلہ, پھر وہ ہری ہو جاتی ہے نا. تو حالات دنیا کے انسانوں کے اللہ تعالیٰ ایسی بدلتا ہے. تو ناامید ہم کو نہیں ہونا, کوششیں اپنی کرنا ہے, دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ٹاپک سے ہٹ کے تھا, بدعت کے بارے میں. جیسا کہ ہم نے لاسٹ منتھ میں دیکھیں کہ پیلسٹینینس کے لیے روزہ رکھا گیا تھا, تو اگر کوئی چیز ہم کر رہے, روزہ رکھ رہے, تو کیا اس کو بدعت بولا جائے گا؟ جیسا کہ ہم نے فلسطین کے لیے رکھا تھا, اور اسی سے ریلیٹڈ مطلب ہر سال ہم روزہ رکھ رہے فلسطین کے لیے جب تک کہ آزاد نہ ہو رہا ہے, تو کوئی چیز ریپیٹیڈ کرنا بدعت ہوں گی یا ایک بار رکھنے سے بدعت ہوں گی؟ کسی نے بولا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ روزہ رکھے ہوتے ہیں, لیکن ایک عام لوگ ہونے کے ناطے وہ یہی کر سکتے, روزہ رکھ سکتے, نہ کہ وہاں جا کے لڑ سکتے ہیں. تو کیا یہ بدعت ہوگا ایک بار کرنے سے, یا ریپیٹیڈلی ایوری ایئر ہم کر رہے ہیں تو کیا یہ بدعت ہوگا؟ میں نے سوال کیا کہ فلسطینیز کے لیے ایک روزہ رکھا گیا تو کیا یہ بدعت میں شمار ہوگا؟ دیکھیے, انسان کو عبادت کرنا چاہے اللہ کی تو روزہ رکھے, کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. روزہ رکھ کے دعا کرے, روزہ رکھ کے دعا نہ بھی کرے, روزہ جب رکھنا ہے جو سنت وقت ہے, جیسا کہ سنت موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے, مہینے کے 3 روزے رکھتے, تو یہ بھی رکھے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سوال ہے کیا پیلسٹینینز کے لیے خاص روزہ رکھنا؟ چونکہ بھائی نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے تو آپ جنگ کی حالت میں روزہ رکھتے تھے, اب ہم جنگ تو نہیں کر سکتے, ہم روزہ رکھ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, پیلسٹینینز کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے, سعودیز کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. مطلب کسی ملک کے لیے اس کی تکلیف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھیں گے, اللہ کے لیے روزہ رکھیں, پہلی چیز. دوسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں خاص روزہ نہیں رکھا. جیسا کہ جنگ آ گئی اور آپ روزہ سے رہتے تھے, آپ کی عادت تھی, جو روزے کا معمول تھا وہ آپ نے رکھا, اور اگر فرض روزہ تھا تو آپ نے توڑنے کا حکم دیا صحابہ کو, تو وہ انسان انشاءاللہ اس میں کر سکتا ہے. لیکن ایک دن منا لینا یا دن کے ہر سال میں اس کو منانا کہ ہم جب تک وہ آزاد نہیں ہوتا میں روزہ رکھوں گا, یہ درست نہیں ہوگا. اب سوال ہے کہ یہ بدعت میں, تو ہاں یقیناً ایک دن ایسا منا کے کرنا ہی بدعت میں. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ 19 اکتوبر کو روزہ رکھا گیا ہے نا, ہم لوگوں نے وہ کیا, اور 27 اکتوبر کو پوپ کی طرف سے اعلان ہوا کہ پورا کیتھولک چرچ جو ہے روزہ رکھیں گا. دیکھیے آپ نیٹ پہ جا کے پوپ نے جو اعلان کیا کہ 27 کو ہم لوگ فلسطینین کی آزادی اور پیس کے لیے ورلڈ کی ہم ایک روزہ رکھیں گے, فاسٹنگ کریں گے اس دن. تو گویا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصیبتیں آئی, تکلیفیں آئی, دکھ آئی, پریشانیاں آئی, تو کیا آپ نے اس کے لیے روزہ رکھا؟ دیکھیے نا, ایسا مثال کے طور پہ جنگ بدر کے لیے ہم نے روزہ رکھا, جنگ بدر رمضان میں ہی ہوئی تو وہ تو فرض روزہ چالو تھا نا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کوئی جنگ کے لیے خاص, یا مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم مکہ سے نکل کے آ گئے ہیں, جب تک مکہ میں واپس نہیں جائیں گے, ہماری عادت ہی نہیں ہے نا, ان کا بھی تو ملک چھین لیا گیا تھا ان سے, تب تک ہم روزہ رکھیں گے. کیا کیا ایسا؟ اس ٹائپ سے کرنا یہ درست نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا کیا ہم کو بتا دیا, جو بتا دیا اس کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. اب آپ اس کو اچھے سے لے یا برے سے لے, اور جو نہیں بتایا وہ ساری چیزیں اکھاڑ کے ہم وہ کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں روزے رکھے, تو ہم جنگ تو نہیں کر سکتے, روزہ رکھیں گے. مطلب عجیب و غریب بات ہے, مطلب جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب ٹھیک ہے, مطلب جو کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. اور ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ جو امت کی حالات آئے کہ امت اب صرف دعاؤں پر ہی انحصار کر رہی ہے. کیا ہے امت کے پاس؟ اب دعائیں چل رہی بس, ہے نا. مطلب حتیٰ کہ بھائی ادھر سے بم گولا آ رہا اور ہم بول رہے اللہ اس کو پلٹا کے ان پہ ڈال دے. یہاں سے لوگ دعا کرے اللہ ان کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائے, ہاں اسرائیلیوں کے ہتھیار میں, ان کی توپیں پلٹ کے ان پہ چل جائے, اللہ زلزلے لا کے ان کی توپوں کو اندر ڈال دے. یہ نہیں ہونے والا.
نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کے شریعت کو مکمل کر دیا اور ہر مسائل اور ہر مصیبت اور قیامت تک کے آنے والے ہر پرابلمس کا سلوشن دے دیا. آپ نے سلوشن کے حل کو پکڑ کے نہیں رکھا. اب آپ خالی دعاؤں پہ نربھر ہے کمپلیٹلی. نفل روزے رکھو اور صرف دعائیں کرو. تو کچھ لوگ دعاؤں اجتماعی دعاؤں کا اعلان کر رہے، کچھ لوگ ایک دن کا اعلان کر رہے کہ یہ دن سال بھر ہر سال ہم روزہ رکھیں گے فلسطین کے لیے وغیرہ. یہ سب نہیں کرنا ہے ہم کو. ہم ملکوں کے اعتبار سے فیل ہوئے، ہم افراد کے اعتبار سے فیل ہوئے. یہ بہت شرمناک سچویشن ہے ہماری ملک. ملکوں کے اعتبار سے ہم فیل ہوئے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حکم دیا، امن قائم ہونے کے بعد اس امن کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو طاقت بنانا پڑتی ہے. تو ہمارے ملک بھی فیل ہوئے، عوام بھی فیل ہوئی. اگر عوام ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے ممالک سے کہ ہماری سیفٹی کے لیے تم کیا کر رہے ہو، کھانا پینا ٹھیک ہے، حفاظت کا کیا کر رہے ہو، تو پھر حکومتیں پھر آپ کی حفاظت کا انتظام کرتی ہے. تو ہم نے وہ بھی نہیں کیے. کتنے مجبور ہے، کتنے نہتے ہیں، کتنے پریشان حال ہے. ٹھیک ہے کچھ شارٹس آ جا رہے، کچھ باتیں آ رہی تو ہم کو بڑی خوشی ہو رہی، لیکن آپ اندازہ لگائی جو قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر امن قائم کرنے والا بنایا، وہ خالی اپنے ڈیفینس میں کچھ تھوڑا سا کر لے تو خوش ہو رہی ہے بس. انہوں نے اتنے مارے 10,000 لوگ، ہم نے ایک ٹینک ان کو اڑا دیے، ماشاء اللہ پورے دنیا اپلوڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا خوش ہو رہی. لیکن آپ تعجب کریں گے 22 ممالک کے بیچ میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہ بھی ہمارا ایک ملک ہے، اس میں کسی نے آ کے قبضہ کر لیا اور وہاں ہم پر ظلم ہو رہا ہے. ہم دنیا کو آواز دے رہے ہم کو بچانے ہوں، ہم دنیا کو آواز دے رہے ہم کو بچانے ہوں. اور کس قوم سے بچانے ہوں؟ جن کو موت سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کہ ان کو بولو تمنا کرو موت کی اگر تم سچی ہو اپنے دعوے میں. یہ کیا بولتے تھے؟ ہم اللہ کے سب سے چہیتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ ان کو بولو موت کی تمنا کرو. کیونکہ اللہ کے چہیتے تو موت کی تمنا کریں گے کہ تو آخرت میں چلے. ان کو معلوم ان کے ہاتھوں نے آگے جو بھیجا ان کو پتا ہے یہودیوں کو، تو لہٰذا موت کی تمنا نہیں کریں. دوسری کا قرآن نے فرمایا کہ یہ مضبوط قلعوں سے اور پتھروں کی دیوار کے پیچھے سے حملہ کریں گے. ان میں سے ہر شخص 1000 سال کی زندگی چاہتا ہے، ہر آدمی جینا چاہتا ہے ان میں سے. تو اس قوم سے ہم لڑ رہے ہیں اور یہ ہماری حالت ہے. میں کہہ رہا ہوں اس قوم کی حالت تو یہ ہے کہ ایک ملک کھڑے ہو کے بولیں گے میں آ رہا ہوں تو یہ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے. مطلب یہ بھاگ جائیں گے مطلب جس ممالک سے آ کے جمع ہوئے نا وہاں پہنچ جائیں گے واپس. ابھی آدھے سے زیادہ اسرائیل خالی ہو چکا ہے، سب اپنے اپنے ملک بھاگ گئے. جو یورپ سے یورپ بھاگ گیا، جو رشیا سے سب بھاگ گئے یہودی، اور بھاگ ہی رہے. وہ بھاگنا نہیں بول کے امریکہ آ کے وہاں کھڑا ہوا ہے، برٹش آ کے کھڑے ہوئے کہ بھاگو مت، ہم ہیں نا تمہارے پیچھے. چونکہ موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں بھائی. یہ وہ لوگ تھوڑی کہ جن کے بچے ان کی گود کے اندر ہو، جو ٹکڑوں کی شکل میں بھی مر گئے اور یہ کہے کہ اللہ پر توکل ہے، ہم تو اللہ بھروسہ کرتے ہیں اور یقین اللہ کامیاب. وہ تھوڑی لوگ یہ قوم، ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی آگے نہیں بھیجا ہے. یہ خالی ہو رہے بھاگ رہے ہیں. تو یہ بھاگنا نہیں بول کے ان کو روکا جانا ہے. ایئرپورٹ بند، فلائٹس بند، امریکہ آگے بھاگو مت بھاگو مت، نہیں، ان کو قرار ہی نہیں، بھاگنا ہے ان کو بس نکل کے. تو آج یہ حالت ہم نے اپنی کر لی ہے. تو ہم ملکوں کے اعتبار سے فیل گئے، ہم افراد کے اعتبار سے فیل گئے. بہت ہی برا حال ہے. مطلب اب کیا بولیں، 10,000 سے زیادہ لوگ تو مر گئے، باقی جو دبے ہوئے جو نکلیں گی لاشیں کبھی نہیں نکلیں گی وہ تو انکاؤنٹیبل ہے. ایک بلڈنگ گر رہی تو 4-4 5-5 مالے کی، ہر فلور پہ ایک آدھ آدمی تو ہوں گے جو کاؤنٹیڈ ہے، جو انکاؤنٹیڈ جا رہا ہے. ہزاروں لوگ مر گئے. کسی تعجب کی بات ہے نا. مطلب ایسا تو تاریخ نے دیکھا ہی نہیں کبھی کہ 10,000 لوگوں کو مار دیا گیا اور کوئی قوم میں بھی نہیں ہے. ہر جگہ سے ایسی گرپ میں آئے ہوئے، کسی کو انتہا نہیں. کسی بنانے والا نے ایک عجیب پوسٹر بنایا تھا، کس نے بنایا تھا نہیں مان، کہ اس نے ایک تھیٹر کا سین بنایا اور ادھر پورے مسلمان بڑے الگ الگ نیشنلٹیز کے، ان کی قومیت ان کے کپڑوں سے پہچانی جا رہی ہے، الگ الگ ٹائپ کے اٹائرس میں، اور سامنے جو ہے اسرائیل فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے اور سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تھیٹر میں دیکھتے ہیں نا، وہ ایک آڈیٹوریم سجا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا قومیت کے نام پر. مطلب جس کو ہم کہیں گے، علامہ اقبال نے جو کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے. جو وطن نیشنلٹیز بنائی نا ہم نے، تو یہ سب سے لیٹسٹ معبود ہے ہمارا. اس کی ایک سرحد رہتی ہے، اس کی ایک باؤنڈری رہتی ہے، اس کا ایک پاسپورٹ رہتا ہے، اس کی ایک نیشنلٹی رہتی. اب تم یہاں مر رہے ہو لیکن ادھر نہیں آ سکتے چونکہ یہاں کی نیشنلٹی بدل جا رہی ہے نا. تو یہ بت ہے خود اپنے آپ میں، جس کی عبادت کے لیے ہم لگے ہیں کہ بھائی یہاں سے وہاں کیسے آ سکتا. امت مسلمہ نے ایسا دور کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلے. اتنی بے بسی کی، بس وہ بے بسی کو سوچ سوچ کے بھی اپنے کو کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے. مطلب بہت بڑی بے بسی ہے، ایسی بے بسی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور دنیا کو اپیل کر رہے ہیں، ویسٹ کو اپیل کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ سے اپیل کرنا چاہیے تھا کہ ہم کیوں فیل ہوئے. ویسٹ سے اپیل کر رہے ہیں نا، ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں، فلاں کر رہے بھیج رہے. کیا اپیل کریں گے؟ مطلب ایسے ایسے ویڈیوز. کل ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیج دیا، ویسے جنرلی میں نہیں دیکھتا ہوں ایسے کہ اتنا خطرناک کہ ایک بچہ ہے اور وہ اس کا آدھا ہی جسم بیچارے مرا ہوا ہے. تو وہ ایک ایک پریس کا آدمی اس کو فوٹو لے رہا ہے اس کی. تو ڈاکٹر نے اس کو اندر بلا، ادھر آؤ بولے، اور ایک پیکٹ کھولا تو 10 سر ہے اس کے اندر، الگ الگ جسم کے ایسے بھی ہے لیکن 10 سر ہے. پھر دوسرا پیکٹ کھولا، پھر تیسرا کھولا، وہ روتے روتے بیٹھ گیا وہ پریس والا اور بھاگ گیا باہر نکل کے.
وہ ایک بچے کا لے رہا تھا سین، جس کے باپ نے آدھا لایا تھا، آدھا ختم پورا، ہڈی بھی نہیں، گوشت نہیں پورا، وہ بم پتہ نہیں کیسا مارتے ہو، خون بھی نہیں بچتا جسم میں، سفید ہو جاتا انسان، آدھا ٹکڑا ہے آدھا لے کے آیا، تو وہ اس کو لے رہا، تو اس نے اندر بلایا اور اسے پیکٹس کھولتے جا رہا ہو، کیونکہ ایک ساتھ پیکٹ میں ڈال رہے ہو، دفنا دے رہے لے جا کے، کفن پلانے کو بھی ٹائم نہیں ہے، کہاں سے کفن لائیں گے، کہاں سے کفن؟ بڑی بے بسی محسوس ہوئی کہ اتنے بچوں کو دیکھ کر کہ واقعی میں ہم ناکام رہے، ایز امت ناکام رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ناکام رہے، ہمارے ملک ناکام رہے، ہمارے افراد ناکام رہے، ہمارے لیڈرز ناکام رہے، ہمارے عوام ناکام رہے، ہم سب ناکام رہے ادھر۔ کچھ لوگ اس وجہ سے ناکام رہے کہ ان کا ملک ان کی اجازت دیتا ہے ان کی مدد کرنے، کچھ اس لیے ناکام رہے کہ مسلمان ملک میں رہنے کے بعد ان کی قومیت ان کو اجازت نہیں دیتی، کہ کیسے برداشت کریں گے 10 سال بعد ایک مصری ایک فلسطینی کو جو اس کے ملک میں آگے بسے گا، کیسے برداشت کریں گے اردنی جو ایک جو فلسطینی کو اپنے ملک میں آگے کیسا بسا ہے نا، نیشنلٹی ہے نا ہماری، نہ ہمارا مذہب گنا جا رہا، نہ قومیت تو ان کی ایک پورے عرب ملک، یہ ملک تو بعد میں بنے، وہ قومی طور سے تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے پورے، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے اسماعیل علیہ السلام سے ہم سب کا تعلق ہے، چاہے ہم عرب ہو یا نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام سے ہمارا سب کا تعلق اس لیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے تھے، تو ہم بھی ان کے نسل سے ہو گئے اس ایمان کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے نہیں۔ اور کبھی کبھار انسان پیدائش کی وجہ سے بھی اس نسل کا نہیں ہوتا جس میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، اللہ رب العزت کو نوح علیہ السلام نے کشتی پانی آنے کے بعد، کشتی سے بچنے کے بعد دعا کی، اللہ پہ شک نہیں کیا، اللہ کے خلاف بات نہیں کی، خالی ایک التجا کی، اللہ ایک سوال ہے میرا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یہ باڑھ آنے سے پہلے کہ میرے خاندان والوں کو بچا لیں گا، اور میرا بیٹا تو میرے خاندان سے تھا نا، اور یہ بات تو ہم سب کا ایمان ہے، کسی بھی نبی کا اولاد جو ولد الزنا نہیں تھی، کسی نبی کی بیوی نے چاہے کافرہ کیوں نہ ہو، زنا نہیں کیا کبھی، تو میرا بیٹا تھا نا۔ تو اللہ نے کہا کہ نوح وہ تیرا بیٹا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تجھ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو پتہ چلا خون سے زیادہ ایمان کا رشتہ، تو کہا تیرا بیٹا نہیں تھا نوح، اور آئندہ ایسی بات ہم سے نہ کرنا۔ تو نوح علیہ السلام نے توبہ کی اپنے رب سے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایسا سوال اللہ تجھ سے، شک میں نہیں تھا، یہ خالی سوال۔ تو یہاں خون کا رشتہ ہونے کے باوجود اللہ نے کہا وہ تیرے اولاد میں سے نہیں ہے، اور ہم ایمان لانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں شمار ہو کہ ہم بھی اسماعیلی ہو جاتے، ایک طرح سے مطلب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پہنچ جاتے ہیں، بنی اسماعیل ہو جاتے ہیں ہم لوگ، کیوں؟ ایمان لانے کی وجہ سے، یہ ایمانی چیز ہے۔ تو یہ سب تقاضے ختم ہو گئے، قومیت ہے، نسل پرستی ہے، دنیا بھر کی بہرحال برائی ہے، کون کس کو کیا بولیں گا، کیسے کریں گے، بس ہم فیل ہوئے قومی اعتبار سے۔ اب بس پھر اب یہ روزے اور دعائیں بس سہارا رہی ہے نا، یہ تو ہمارا ہمیشہ سے سہارا تھی، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن جو حکم تھا نا وہ الگ تھا، حکم تھا الگ تھا، پھر یہ چیزیں بھی سہارا ہے ہماری۔ ہم میدان بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، 313 لوگوں کو کھڑے لے کر، چند گھوڑے ہیں، پیدل لوگ ہیں، باقی ہتھیار نہیں لوگوں کے پاس، پھر دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ اب یہ آ گئے ہم جو کر سکتے تھے، آج عزت رکھ لینا تو ہماری، یہ ہوتا دعا کا طریقہ۔ ابھی ہمارا صرف دعائیں چل رہی نا، روزے اور دعائیں، ہتھیار یہ ہو جائے، فلاں میں یہ ہو جائے، چونکہ ہم تو معلوم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ۔ تو سوال یہ اتنا بے بس کیوں ہوئے ہم؟ اس سے پہلے تاریخ میں کہا کبھی اتنے بے بس ہم ہوئے تھے؟ آپ دیکھیے کبھی نہیں ہوئے تاریخ میں اتنے بے بس۔ اگر ہماری حکومتیں کرپٹ بھی تھی تو ہماری عزت اور وقار تھی، وہ تھی نہیں تھی؟ آپ دیکھیے عزت اور وقار تھی جب تک حکومتیں تھی، یاد رکھیے ہماری تقریباً 19ویں صدی تک یہود جو ہے وہ فلسطین کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ کیوں داخل نہیں ہو سکے یہود فلسطین کے اندر؟ اس لیے کہ سلطان عبد الحمید اور اس سے پہلے جتنے سلطان عبد الحمید آخری بڑے سمجھو ایک طرح سے آٹومن خلیفہ، مسلمان خلیفہ تھے، بہرحال اب آٹومن سلطان بھی تھے لیکن خلیفہ تھے مسلمانوں کے، تو ان سے کافی لوگ وہ ہوا کہ بھائی ہم کو اجازت دی جائے یہاں آنے کی، کبھی پوری زندگی میں انہوں نے نہیں دی، اور پوری جنگیں اور پورا ان کے خلاف محاذ یہودیوں نے کھڑا کیا، آپ نے اجازت نہیں دیا القدس میں آ کے رہنے کی۔ اور حضرت عمر کا جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی معلوم آپ کو، جب بغیر جنگ کے القدس ملا تھا، اس کی ایک شرط تھی جو عیسائیوں نے رکھی تھی کہ یہود کو تم یہاں بسنے نہیں دوں گے، حضرت عمر نے قبول کیا تھا کہ یہ شرط تمہیں قبول کرتا ہوں، یہودیوں کو میں یہاں بسنے نہیں دوں گا۔ یہ شرط مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھی، نصارہ نے جو ہینڈ اوور کیا تھا انہوں نے یہ شرط لگائی تھی، تو اس کے بعد کسی نے آنے نہیں دیا یہود کو، حتیٰ کہ عثمانی خلیفوں نے بھی آنے نہیں دیا، ان کو 400 سال ہوتے جو تھے وہ قدیم تھے، آنے نہیں دیا، جمع نہیں ہوں گے، تم کہیں سے آ کے رہیں گے نہیں، اور انہوں نے ان کو ختم کیا، عثمانی خلافت تو ختم کیا اسی وجہ سے، پھر آ کے بسنا چالو ہوئے اس کے بعد۔ تو جب کرپٹ تھے ٹھیک ہے، برائیاں سب میں تھی، لیکن عزت تھی، آپ کے وقار تھا۔ ابھی تو آپ دیکھیے کیا حال ہے، مطلب کسی ملک میں یہ طاقت بھی نہیں ہے۔ لوگ کل ایک صاحب سے ملا، بہت خوش تھے وہ، اور مجھے اچھا لگا، ایسی خوش فہمی بھی اچھی بات ہے، کبھی کبھار یہ بھی فائدہ دے دیتی ہے۔ کیا کریں گے ہم؟ کیا مار رہے بولے ہم
کیا لڑ رہے بولے حسن نصراللہ نے تو دے دیا بولے آج جمعہ تھا بولے صبح سے میں ٹی وی چینل پہ بیٹھا بولے ابھی اس کا راکٹ آنے والا ہے بولے. میں نے کہا اچھا ایسا بھی خوش رہنا اچھی بات ہے. کیا ٹھیک ایسی بھی خوشی حاصل ہو تو کیا کریں گے اب. حالات ہی ایسے مطلب بادل سے ادھر موسم دکھ ہی نہیں رہا کیسا ہے. چلو تھوڑی بہت بھی صاف بدلی ہٹ گئی تو اچھا لگ رہا ہے کہ اس سے بھی ہو رہا ہے. میں نے کہا بہت بڑی بات ہے. بولے حماس کر لیتا بولے سب کر دیتا بولے اب بھی 25 سال کی جنگ حماس سب کو رگڑ دیتا بولے اب فلاں. میں نے کہا اور ایک وہ مدرسے کے محتمی مانو. میں نے کہا اگر ان کی تھاٹ پروسیس مدرسے کی ہیڈ ہے وہ انہوں ہی نہیں سمجھ پا آج تک یہ مسئلے کو تو 10,000 لوگ مر گئے بول رہے کچھ نہیں سب نپٹ لیتا ہوں. آج مطلب ٹھیک ہے لیکن یہ کانفیڈنس آیا کہاں سے یار کچھ نہیں کر کے کہاں سے آئے مطلب کہاں سے لا رہے کانفیڈنس ہم. ٹھیک ہے اللہ پہ بھروسہ توکل سب ہے لیکن اللہ کی سنت بھی تو ہے نا اس کا طریقہ ہے نا اس کا ایک سنت اور طریقہ. یہودی اللہ کے چہیتے تھے ایک خطا کی اپنے نبی کی بات نہیں مانی اللہ نے کتنے سال ان کو گھمایا سینہ کے اندر 40 سال توبہ کو لگے ہوں گے. اور کچھ مفسرین لکھا 40 سال ہو ریگستان میں نہیں گھومے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا چھپا دیا تھا آبادی سے ایک ہی علاقے میں 40 سال تک گھومتے رہے لیکن ان کو راستہ نہیں ملا جانے کے لیے 40 ایئرس. تو اللہ کی اپنی سنت ہے نا اپنی چہیتی قوم کو بھی اللہ نے آزمایا نا پھر سزا دی نا. مصر میں تھے تو ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. تو اللہ کو رحم نہیں آیا اس قوم پر. اللہ کی اپنی سنت اور طریقے رحم کرنے کے. ہم جو رحم چاہ رہے ہیں نا ابابیل نے آنا پتھر برسانا اور چلے جانا اور اسرائیل ختم ہو جانا وہ نہیں ہونے والا ہے. وہ تو تب ہوگا جب دنیا کے سارے انسان بولیں گے واقعی میں اللہ ہے تو وہ بتا دے اپنی قدرت. اور وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا تب جو ابابیل کا واقعہ ہوا. وہاں مشرکین مکہ تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا اور آپ کی بعثت سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ان میں صرف ایک آدمی توحید پرست تھا صرف ایک گزرا ہے خالی. تب تو اللہ کو اپنا معجزہ دکھانا ہی تھا نا کہ میرا گھر ہے میں حفاظت کروں گا. اب نہیں ہے اب تم بلینز میں ہو. اللہ نے اپنی سنت طریقہ بتا دیا تم کو کیا کرنا ہے سب چیزوں کے لیے وہ تم کو کرنا ہے. تو اللہ کو رحم آتا ہے یقیناً لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے کام کا اس کی اپنی سنت ہوتی ہے نا. 40 سال اپنی چاہیے تھی قوم کو اللہ نے سزا دی نافرمانی نبی کی کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کا اپنا سنت طریقہ ہے بھائی ویسا نہیں ہوتا. دعائیں خیر ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں انکار ہی نہیں کرتا ہوں دعائیں تو ہمیشہ کے لیے بٹ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے اس کے پیچھے. تو ابھی وہ روزے وغیرہ یہ سب بدعت ہے میں کہوں گا. میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا وہ نہ کرتے ہوئے جو کرنے کی سنت طریقے نے بھائی وہ کرنا ہے. اور اتنے سنت طریقے اور ایسے ایسے کام ہیں اگر انسان وہ کرنے لگ جائے تو کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ بول رہے ابھی فلاں ملک فلاں کریں گا فلاں ملک سے فلاں ہوں گا. جن ممالک کا فوج نہیں وہ کیا کریں گے مجھے آپ بتائیے. سعودی میں امریکن فورسز جارڈن میں امریکن فورسز سیریا میں امریکن فورسز کیا کریں گے آپ مطلب آپ کے عراق میں امریکن فورسز والو پورے عراق میں کیسے کریں گے آپ کیسے لڑیں گے جہاں آپ کی فورس آپ کے پاس لڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں. سبحان اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ یاد کیجئے وہ اسی موقع کے لیے تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ موجود تھے اور کہا کہ ایک زمانہ آئیں گا قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور بلائیں گی قتل و غارت گیری کے لیے تمہاری اس طرح بلائیں گی جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر آتے ٹوٹ پڑ کر ویسے تم پر وہ ٹوٹ پڑیں گے اور تم کو ہلاک اور برباد کریں. دعوت دیں گے ایک دوسرے کو آؤ ادھر اور تم فاسفورس بم ٹیسٹ کرنا ادھر آگے کر لو کوئی نیا راکٹ بنائے لا لو ٹیسٹ کر لو تاکہ ہیومنس پہ ٹیسٹڈ ہے بول کے بیچ سکتے پورے مارکیٹ میں ایفیکٹس کے ساتھ رپورٹس کے ساتھ. بولتے نا دوا آ گئی تو بولتے نا کلینکل رپورٹس کہاں دوا کی تو ان کے پاس ٹیسٹڈ رپورٹس ہے پوری کی یہ یہاں ڈالے وہاں ڈالے. حتیٰ کہ ان کی کئی کمپنیاں اسرائیل کی جو ڈرون سے بمز ڈالتی ہے اس کی ریکارڈنگ کرتی ہے اور ریکارڈنگ بتا کر پھر اپنا ہتھیار بیچتی ہے کہ ٹیسٹڈ آن ہیومنس یہ ٹیسٹ کیا ہوا انسانوں پر. دیکھو اتنے لوگ مرے اتنے کو اتنی بیماریاں ہوئی بدترین تو قومیں دعوت دیں گی دوسروں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم کم ہوں گے کیا تعداد میں تھوڑے سے ہوں گے. نہیں کہا تم بہت تعداد میں ہوں گے. کتنے تو کہا یہ سمندر کے جھاگ کے اتنے. سمندر پہ جھاگ دے گا کتنا آتا لیکن جھاگ کی حیثیت کیا ہوتی ایسے جب لات آتی ریت پہ گرتی اور پیچھے جاتی تو جھاگ رہ جاتا. تھوڑی دیر جھاگ کے پاس بیٹھی بلبلے پھوٹنا چالو ہوتے پھر تھوڑی دیر سفید رہتا اور تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا. تو کہا تمہاری ایسے جھاگ کی ہوں گی. تو کہا ہمیں سے کیا ہو جائے گا جو ہمارے ساتھ یہ ہوگا. تو کہا تمہیں ایک وہن نامی بیماری ہو جائیں گی. صحابہ نے کہا کہ وہن کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیماری ہمیں ہو جائیں گی. تعدادی بہت ہے سمندر کی جھاگ کے جیسا اور بیماری کی وجہ سے. تو وہن کیا ہے تو کہا وہن کیا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا سے محبت اور موت کا ڈر. جب یہ آ جائیں گا
تو قومیں تم پر دسترخوان میں ایسا بھوکے ٹوٹ پڑتے نا، ویسا دعوت دے دے کے ٹوٹ پڑیں گے، آ جاؤ ادھر. تو دنیا سے محبت، موت سے ڈر. آج موت سے ڈر ہی ہم کو سب کروا رہا ہے نا. بہت تعجب کی بات ہے، مطلب امیزنگ سچویشن ہے. میں آپ کو کیا بولوں، ایک جنگ ہو گئی سعودی اور یمن کے بیچ میں. مشہور واقعہ ہے بہرحال. آپ کو پتا ہے سعودی کی فوجیں بھاگ گئی اور حوثیز گھس گئے. حوثیز یہ یمن کا شیعہ ملیٹنٹ گروپ ہے، یاد رکھیں. ابھی جو بول رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے، تو یہ شیعہ ملیٹنٹ گروپ، اور حزب اللہ بھی ایک شیعہ ملیٹنٹ گروپ ہے. تو بہرحال میرے کو پوری تاریخ اور ہسٹری بتانے کی ضرورت نہیں، سب کیا چل رہا. یہود اور اسماعیلی شیعہ اور کھوجوں کا کیا تعلق رہا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتابیں پڑھ لیجئے. یہود سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہود کے ساتھ تو پورے زمانہ رہی. ہمارے ملک میں کس کے ساتھ ہے آپ کو پتا ہے، وہاں بھی کس کے ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہمیشہ یہود کے تابعدار رہے اور تائید میں رہے. بہرحال اب وہ گروپ نے مار دیا، اب بھاگ گئے یہ لوگ. کیا ہوا مانو آپ کو، پھر پاکستان کو بولنا پڑا. پاکستان 10,000 فوج ادھار دیا ان کو. پاکستانی فوج دی تو اتنا واپس سعودی حصہ لے سکا اپنا یمن سے جو گیا تھا. پھر وہ اب تک چالو ہے، 8-10 سال ہو گئے اس کو. آج کیا بولیں گے آپ، حب الدنیا اور کراہیت الموت. تو جو قوم میں مرنے کے لیے تیار ہے ان کی عزت بھی ہو رہی ہے ہر جگہ، اور جن کو ڈر ہے ان کے علاقے بھی جا رہے، آبادیاں بھی جا رہے. چونکہ کون مرنا چاہیں گے سرحد پہ جا کے، کس کے لیے مرنا ہے میرے کو، ہاں کون لڑیں گے آپ بتائیے. تو حالت یہ امت مسلمہ کی، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بہت ایک عجیب سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو بدلے، بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا پہ ہی ہم انہیں سارے. بٹ دعا کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر قنوت کیا. اجتماعی دعا گراؤنڈوں میں بیٹھ کے نہیں کی، قنوت کیا نماز کے اندر. تو آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جب کرنا ہے قنوت کیجیے. قنوت ثابت ہے، قنوت کیجیے. روزہ وغیرہ اس کے لیے کوئی ثابت نہیں. ہاں آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے، دعائیں کرنا چاہتے کریں. دن مخصوص نہ کریں، ملک کے لیے نہ رکھیں، اللہ کے لیے رکھیں، دعائیں کریں. کسی نے کوئی نظر مانی ہو تو نظر ماننے کا روزہ وہ رکھ سکتا ہے، ہم روک نہیں سکتے اس کو. وہ ایک الگ چیز ہے. منت مانگنا بولتے ہیں، منت مانگ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں گا، مسلمانوں کی جان بچ جائیں گی، کسی میں امن ہوں گا تو میں رکھوں گا. لیکن منت مانگنا بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن مانگ لی جائے تو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہ چند باتیں ہیں، بہرحال تو ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ان حالات میں دعائیں تو بہرحال سپورٹ میں ہمیشہ تھی، ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گی. السلام علیکم. فیض بھائی، میرا سوال تھا کہ آج کچھ شہروں میں اور کچھ لوگ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور انڈین پروڈکٹ کو مطلب یوز کرنے کے حساب سے بول رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں مطلب کیا روشن ڈالنا چاہیں گے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ اسرائیلی مصنوعات، ان کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ہندوستانی پروڈکٹ یا وہ جو بھی علاقے میں پاکستانی پروڈکٹ، بنگلہ دیشی پروڈکٹ، انڈونیشین پروڈکٹ، جو بھی مسلمان علاقوں میں ترکی پروڈکٹ، اس کو فروغ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں. دیکھیے اس بات کا تو میں بہت شروع سے خیال ہوں، آج سے وہ کئی سالوں سے یہ اسرائیلی بائیکاٹ کو تو ایک طرف رکھتے. پہلے ایک عام بات میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں اس ملک کے پروڈکٹ کو فروغ دی جائے. کیونکہ ہم جس ملک میں ہوتے ہیں، اگر ہماری اکنامی ہم خود نہیں اسٹیبل کریں گے تو ہم کسی پہ ڈیپینڈ ہوں گے، اور ہماری فلوٹنگ اکنامی ہمیشہ کسی اور پہ رہیں گے کہ وہ جب چاہے بڑھا دے اور جب چاہے ہم کو گھٹا دے، جو کہ ہو رہا ہے. آج امریکہ نے دنیا کے وہ جو تسلط حاصل کیا، اس کا ایگزامپل مثال کو آپ سمجھ پائے تو بہت ساری چیزیں آپ سمجھ لیں گے. وہ یہ ہے کہ امریکہ اگر سمجھو ایک گھر کے اندر 10 بھائی ہے، ایک گھر میں 10 بھائی ہے، تو امریکہ وہ بھائی ہے کہ 9 بھائی کام کرتے اور صرف فائدہ ایک بھائی کو ہوتا ہے جو کچھ کام نہیں کرتا. وہ دنیا میں کچھ نہیں کرتا، لیکن دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا فائدہ صرف اس کو ہوتا ہے. کیونکہ دنیا میں اگر 10 بھائی ہے کسی گھر میں اور 9 بھائی کام کرتے ہیں، ان تک جانوروں جیسا کام کرتے ہیں، اور ایک بھائی جو کام نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھ لیجیے، امریکہ نے ویسے ہی اپنے جو سسٹم، جو کارپوریٹ اس نے دنیا میں بنایا، وہ یہ ہے کہ وہ 9 بھائی پورے ملک کرے، چائنا کچھ بھی کرے فائدہ امریکہ کو، انڈیا کچھ بھی کرتا ترقی، فائدہ کس کو؟ ڈالر کو. صرف تو امریکہ وہ بھائی ہے جو 9 بھائی کام کرنے کے بعد بھی 10واں وہ بھائی ہے جو کچھ نہیں کرتا ہے اور سب کے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، جس کو کیپٹلزم بولتے ہیں، جو کہ ایک ظالمانہ نظام ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس ملک میں آپ بستے ہیں اس ملک کی مصنوعات کو آپ فروغ دیں، اس ملک کے پروڈکٹ کو آپ بڑھاوا دیں، اس لیے کہ یہ اس ملک کے لیے اور ہماری اپنی خود کی اسٹیبلٹی اور اکنامی کے لیے سب سے اہم چیز ہے. فرسٹ از لو. رہا سیکنڈ ایجنڈا ہم اسرائیل کے بارے میں اگر ہم آتے ہیں تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنے کارپوریٹ ہے ان کارپوریٹ کا مور دین 70% حصہ یہودیوں کا ہے. تو گویا آٹومیٹیکلی اگر امریکہ کچھ کرتا ہے تو یہودی بغیر فائدے کے رہ سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اور یہودی نے اکنامی پر اتنا زبردست اسٹڈی کر کے ایسا اس کو شکنجی بن گیا ہے کہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستان کے کسی قصبے کے، ہندوستان جانے دیجیے، ہندوستان صرف بھی ایک ڈیولپنگ نیشن ہے، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جاتے ہیں، یہ اسلام کے اعتبار سے کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہوتا ہے،
لیکن دنیا کے اعتبار سے دنیا کہتی ہے کہ افریقہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، بیکار آخری ان کو لیتے ہیں. تو اگر کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر کوئی ایک انسان کسی ایک بینک سے چھوٹا سا ٹرانزیکشن بھی اگر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں امریکہ اور یورپ کے یہودیوں کو ایک پارٹ آف اس کا وہ ٹرانزیکشن پہنچتا ہے. اس حد تک انہوں نے شکنجے میں دے رکھا ہے. اس حد تک کہ اگر کسی ملک میں ایک چھوٹا سا انسان ایک چھوٹا سا ٹرانزیکشن بھی کر رہا ہے، کوڑیوں میں بھی اگر کرتا ہے، اس کا بینیفٹ کچھ نہ کچھ فیصد میں یہودی تک جاتا ہے. چونکہ یہودیوں کی پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہ بادشاہ اور سلاطین کو کنٹرول کرتے رہے، اور کنٹرول کرنے کے لیے جو ان کی پالیسیز انہوں نے بنائی وہ یہ تھی کہ کمپلیٹ اکنامیکل کنٹرول کر لیا جائے. بادشاہ اور سلاطین اپنے گھٹنوں پر خود آ جاتے ہیں، کنگز اور امپائرس ان کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں، ان کا پیسہ ہوتا ہے. ان کی پالیسی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ کبھی کنگ نہیں بنے ہیں، یہ آلویز کنگ میکر ہے. کنگ میکر ہے. قرآن اٹھا لیجیے، شمعون علیہ السلام کا واقعہ اٹھا لیجیے. شمعون علیہ السلام کے یہودی اور کہا ہمیں ایک بادشاہ چن کر دیا جائے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے میں ایک بادشاہ ہم چن لیتے ہیں. تو شمعون علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی. شمعون صاحب نے کہا کہ اللہ رب العزت تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کرتا. وہ کہا طالوت تو کہتا وہ تو خاندانی طور پر ہمارے ایسا نہیں ہے، نہ کوئی نبیوں کے خاندان سے نہ فلاں، اور وہ تو ایک عام آدمی مانا جاتا ہے سوسائٹی کا. تو جو ہے اس وقت جو پرانے نبی کا نام نے لیا، یہ تفسیر میں آتا ہے. شمعون جو نبی تھے وقت نے کہا اللہ نے طالوت کو تم پر اس لیے چنا ہے کہ اللہ نے اس کو حکمت دی ہے اور جسمانی طاقت دی. دو چیزیں لیڈرشپ کے لیے بتائی گئی ایک کنگ کے لیے. پہلی چیز حکمت، دوسرا فزیکل پاور. فزیکل پاور سے مفسر لکھتے دونوں باتیں، یا تو اس کی فوج کشی اتنی مضبوط ہے، یا تو وہ خود فزیکلی بہت روبوسٹ ہے، اسٹبن ہے، اور وہ لوگوں کو آسانی سے لڑ سکتا. دونوں باتوں سے دو چیزیں یہ آلویز کنگ میں کرتا ہے. دوسرا ان کو پتا تھا کہ اکنامیکل کنٹرول سے کنگڈمس اور امپائر کنٹرول کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سود پر پیسہ دینا شروع کیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ سوچا سود ایک ذریعہ ہے پیسے کو بڑھانے کا، اور انہوں نے جو ہے بینکنگ سسٹم لاگو کیا آفیشیل لیول پر. ویسے بینکوس جو ہے، یہ لفظ بینک جو لفظ بینکوس سے آتا ہے، جو اٹالین لفظ اس کا معنی ہوتا ہے ٹیبل. کیونکہ یہودی ٹیبل پر پیسے جماتے تھے، لوگ آ کر ادھار لیتے تھے، وہ حساب رکھتے تھے اور ادھار دے کر اس سے زائد کتنے دن میں کتنا لانا لکھتے تھے. اسی لفظ بینک نکل کر جو ہے دنیا کے اندر بینکنگ سسٹم آیا. تو یہودی یہ جانتے تھے. آج ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اکثر کارپوریٹ ورلڈ کے انگلی کا تسلط ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کی یا تو خود مالکان ہیں، یا زبردست انداز سے یہ شیئر ہولڈرس ہیں. شیئر ہولڈر سے اتنے زبردست انداز جس سے کوئی امتحان نہیں. اور یہ کبھی بھی پکچر میں آ کر کام نہیں کرتے ہیں، لیکن بہت ہوشیار عقل مند ہوتے ہیں. ایک تو ریا سے بھی بچ جاتے ہیں، دوسرا دنیاوی دشمنیوں سے بہت بچے رہتے ہیں. تو دنیا کے اندر اگر مال و دولت کا آپ اندازہ لگائیں، دنیا کا نمبر 1 آدمی آپ معلوم کون ہے؟ سب سے زیادہ مالدار انسان کوئی بولے ہاں دنیا کا نمبر 1 بل گیٹس. سیکنڈ کون تو اوریکل کا مالک فلاں، تھرڈ کون تو شاہ عبداللہ، فورتھ کون تو اپنے جو ہے برونئی کے شاہ. آپ کو یہ پتا ہے ان کی انکم اور ان کی حیثیت کیا؟ مطلب $5,000 سے اوپر، یہ مطلب 5,000 کروڑ ڈالر یا بلینس میں جو وہ لگاتے ہیں، تو سمجھ لیجیے بلین کے اندر زیادہ 50 بلین یا 60 بلین سے اوپر ان کی حیثیتیں نہیں جاتی. شاہ عبداللہ 24 بلین کا مالک ہے ڈالر، یہ ان کی حیثیت ہے. اور آپ کو معلوم یہودیوں کے ایسے خاندان در خاندان ہیں، جس میں یہ خاندان ایسا ہے جو انگلینڈ کا رہنے والا ہے، جس کی ذاتی ملکیت جو 5.5 ٹریلین ڈالرس ہے. ایک خاندان ہے $1 ٹریلین، لیکن نہ شیئرس میں ڈیل کرتے ہیں نہ کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں. یہ ساری دنیا کو بانڈس پر چلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے بانڈس کیا ہوتی ہے؟ بانڈس حقیقت ہوتی ہے ساری دنیا کی اکنامی، جس سے شیئرز بنتے ہیں اور باقی سب چیزیں جس سے اکنامی جڑی ہوتی ہے اور کرنسی فلوٹنگ ہو جاتی ہے، ریٹ بڑھتے اور کم ہوتے ہیں، وہ بانڈس ہوتے ہیں. بانڈ ایک ملک جو ادھار لیتا ہے اس کے لیے جو چیز بیچتا ہے اس کو کہتے ہیں بانڈس. یہ بانڈس میں ڈیل کرتے ہیں. ہم لوگ تو چلر کام کرتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ یا ریئل منی ہمارے میں کچھ سامان، ریئل منی سونا چاندی پیٹرول نکال رہا ہے تو ریئل منی. باقی لوگوں پر شیئر منی، الیکٹرانک منی، یہ بانڈس میں ڈیل کرتے ہیں ملکوں کو چلا. سمجھ رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اب اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں پہ نہیں کہوں گا میں، انسانیت پر، کیونکہ انہوں نے سود کے ذریعے صدیوں سے انسانوں پہ ظلم کیا. آج اور کل سے نہیں، صدیوں سے کیا جاتا ہے. اور اللہ نے ہر بار ایسا ذلیل کیا کہ
کہ پچھلے صدی میں جو ذلیل ہوئے یہ شاید یہ ایک صدی میں بھول گئے. امید کرتا ہوں اس صدی میں اللہ پھر ذلیل کریں گا, اس لیے کہ اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم, اللہ ہمیں پناہ دے جن پر اللہ کا غضب. اور یہ ہے اللہ نے کہا یہودیوں پر ہم قیامت تک اپنا غضب کرتے رہیں. کیوں؟ یہ سودی کاروبار اور چال بازیاں جو انبیاء کو نہ قتل کرتے تھے, یہ وجہ ہے. سودی کاروبار اور لاکھ انبیاء کو قتل کرنا, اللہ اتنا لاکھ قتل کیا, کئی انبیاء کو شہید کیا, قتل کیا, یہ اللہ کو ناپسند, قیامت تک مقصود. تو پچھلے صدی میں سود خوری کی وجہ سے یہ یورپ کے اندر گھیٹوس میں رہتے تھے, جانور سور کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے. گھیٹوس سب سے, جیسا ہم کہیں گے ہمارے پاس کچھ لوگوں نے لوگوں کو نچلی ذات کر دیا تھا ہندوستان میں, ان کو ننگا رہنا پڑتا اور الگ رہنا پڑتا. ایسے گھیٹوس میں یہ لوگ رہتے تھے, ذلیل ہوئے. ہٹلر نے ان کو اتنا ظلم کیا, اللہ کا ایسا غضب اٹھایا اس نے, اللہ نے اس کو ذریعہ, اللہ کسی کو ذریعہ بنا ہمیں سدھارنے کے لیے, پھر لوگوں کو سدھارنے کے لیے. ویسے اتنا ظلم کیا, ہم یقیناً کسی کے خلاف ظلم کی تائید نہیں کرتے اور ہم خوش نہیں ہوتے. یہ بات بھی میں کہنا چاہیے, یہودی پہ ظلم ہو تو ہم کو خوشی نہیں ہوتی, یاد رکھیں. لیکن میں بتا رہا ہوں اس سے نصیحت حاصل کرے, یہودیوں نصیحت حاصل کرے. ہم یہ اتنا ظلم ہوا کہ اگر کسی نالے پر سے اس کے ٹینکس کو بھی گزرنا ہوتا تو وہ جو ہے کوئی ٹیمپرری برج تیار نہیں کرتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہودیوں کو مار کے لاشیں ڈالی جاتی, اس کے اوپر رام کھڑے کرتا اور گاڑیوں کو لے جاتا. اس حد تک اس نے کیا, اس حد تک ہم کسی بھی انسان کے ظلم کے خلاف ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ظلم کیوں ہوتا ہے ایک دوسرے پر, اس کی وجہ یہ اللہ کی رسی کو چھوڑنا. یہودیوں نے چھوڑ دیا ایک دین دوسرا اختیار کیا, اللہ کے دین کو چھوڑ کر اس کے نبی حق کو معلوم ہوتے ہوئے انکار کر کے بھگت رہے سزا اور سود خوری کی وجہ سے. ہم ظلم کے خلاف ہے, ہم کو خوشی نہیں کہ اللہ نے ظلم, لیکن اس کے اسباب ڈھونڈنا ہے. تو اگر ہم بھی اس چکر میں جائیں گے تو ایسا ظلم ہم پر بھی ہو سکتا ہے, اور اللہ کسی کو بچ سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہودیوں کو ایک نصیحت دینے بختہ نصر کو تاریخ میں بھیجا. آپ جانتے ہیں نبوکدنضر کو اس نے بھیجا, جس نے جا کے یروشلم کو برباد کیا, جیروسلم کو برباد کیا, فلسطین کو برباد کیا, مسجد اقصی کو اٹھایا اور ان کو لے جا کر تقریباً 2 سے 3 صدی تک غلام بنا کر جو بابل کے اندر رکھا, عراق کے اندر رکھا. دانیال علیہ السلام جب نبی بن کر آئے, ریکویسٹ کی, گزارش کی, آزادی ملی, تو یہ آ کر پھر ظلم کیا, پھر اللہ نے نکالا, پھر ظلم کیا, پھر اللہ نے نکالا, پھر ظلم کیا. اتنے ذلیل ہوئی ہے دنیا میں, یاد رکھے گی اسی کے امتحان. اور مسلمانوں نے ہر بار ان کی مدد, چاہے عثمانی خلافت کے خلاف ہی بات کرتے ہیں, عثمانی خلیفاؤں نے جب یہ پورے یورپ سے سوروں سے بھی بدتر کا سلوک تھا. ہر اتوار کے دن چرچ کے باہر یہودیوں کو زندہ جلایا جاتا جب پکڑے جاتے ہیں اس وقت میں. اور جب اسپین سے مسلمانوں کو رسوا کیا گیا اور یہودیوں کو روز جلایا مارا جاتا تھا, یہ یہودی بھاگ کر عثمانی خلیفاؤں کو قدموں میں گرے, جنہوں نے ترکی میں آ کر پھر سے رہنے کی ان کی اجازت دی. انہوں نے ہر بار ان کو مسلمان ظلم کے خلاف ہے کسی پر بھی, اور ہم مدد اور کسی کی بھی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں جب تک جو حق کرے. لیکن ان کی فطرت رہی کہ یہ پھر جب ان کو اللہ حکومت اور طاقت دیتا ہے پھر ضرور کرتے ہیں. تو پچھلے صدی کا ہی اگر یہ واقعات کرنے جو ہٹلر نے کیا تھا تو شاید اگلی صدی کی توبہ کر لے, کہ پھر صدی آ رہی ہے. فرسٹ ورلڈ وار کا زمانہ آ چکا ہے. یہی زمانہ تھا 1914 کا جب ورلڈ وار چالو ہوا تھا. 100 سالی گزرے, اللہ قوموں کو ایک صدی میں آزماتا ہے, پھر ان کا دور آ رہا ہے, پھر سے آزمائش جیسا لگ رہا ہے. تو بہرحال کیا یہ بائیکاٹ درست ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں, اپنے ملک کی مصنوعات کو ہر ملک فروغ دیں تاکہ ان کے اس اکنامی کے شکنجے سے ہم بچیں جو کہ ظالمانہ کیپٹلزم ہے, اور ہم اپنے ملک کے پروڈکٹ کو فروغ دیں. اور آج چونکہ اسرائیل پوری انسانیت پر ظلم کر رہا ہے, یقیناً ہم اس کا بائیکاٹ انسانیت پر ظلم کے ناطے کرتے ہیں, اس لیے کہ کسی انسان کو غزہ کے لیے یا غزہ کے مسلمان چونکہ ان کی قومیت ہے, ان کی پہچان ہے, مسلمان کے لیے دعا کرنے کے لیے ایک مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, ایک انسان ہونا ہی کافی ہو. ظلم کو دیکھ کے اس کے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے, اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے. لہٰذا اگر یہ بائیکاٹ سے ظالم اور جابر حکمرانوں کے عقل ٹھکانے آ سکتی ہے تو ضرور لگائیے. اور کچھ حد تک عقل ٹھکانے آ رہی ہے. جو اس ظلم کو روکا, وہ روکنے کی وجہ کوئی حماس کا ان پر اٹیک نہیں تھا, وہ صرف روکنے کی وجہ ہے کہ اتنے دنوں کے اندر جو 1 مہینہ ہو گیا ہے 16% اکنامی پہ ان کے افیکٹ پڑا ہے, 16%, جو صرف ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں سے نہیں, سب سے بڑا افیکٹ ان کو بڑے بڑے مسلم ممالک سے پہنچا ہے, جس میں خاص طور سے انڈونیشیا ہے, ملیشیا, جس میں ان آفیشیل بائیکاٹ ہے. اب تک آفیشیل ڈکلیریشن نہیں ہوا, لیکن الحمدللہ اس حد تک بائیکاٹ ہے کہ دکانیں خالی, خالی بولے تو خالی, لٹرل خالی. ہندوستان کے اندر کوئی آفیشیل بین نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مسلم شہروں نے الحمدللہ بہت زبردست رسپانس دیا. اور تعجب کی بات ہے, تو ہمیں حماس سے شروع ہونا چاہیے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ساؤتھ امریکن ملکوں میں سے 3 ملکوں نے آفیشیل بائیکاٹ کیا, برازیل, چلی اور بولیویا.
3 मुल्कों ने ऑफिशियल बायकॉट किया। चिली एक बड़ा मुल्क है, बहुत लंबा मुल्क है, एक साउथ अमेरिका का, ऑफिशियल बायकॉट। ब्राज़ील ने ऑफिशियल बायकॉट दिया है। ये बहुत नसीहत की बात है उन लोगों के लिए जो मुसलमान मुल्क बोलते हैं अपने आप को, बहुत सोच और समझे। ये सोच रहे हैं, क्रिश्चियन मुल्क उठ चुके हैं। और आपको पता है यूरोपियन यूनियन में से, मैंने कल रिपोर्ट पढ़ी 2 दिन पहले, 4 मुल्कों ने ऑफिशियल बायकॉट किया है, जिसने 50% बायकॉट किया, फुल नहीं कंट्री में। और कुछ मुल्कों ने 90% जो उनके इन्वेस्टमेंट थे निकाले ही विद इन 3 मंथ्स। 90% इन्वेस्टमेंट वापस लिए, जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। ऑफिशियल बायकॉट नहीं किया, लेकिन पैसा निकाल लिया उनकी कंपनियों में से, जिससे इसको काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। और ये जालिम और जाबिर जो है, क्योंकि इसी पैसों की भाषा समझते हैं, यही नुकसान हुई। दुनिया में इसी में तो जीते हैं ना, लिहाजा उनकी आखिर ठिकाने आ रही है। तो एक बड़ी बात है, मुस्लिम ममालिक भी डट कर इसका साथ दें। हम किसी मुल्क को बुरा और किसी मुल्क को अच्छा इस मामले में नहीं बोलते हैं। हम किसी के मुल्क की हालत नहीं जानते। कभी कभार तो किसी घर के हालात अंदाजा लगाना मुश्किल होता है क्या है। तो मुल्क की एतबार से हीरो गए हुए थे, इनके पेट बड़े हो गए, इनके पेट छोटे हो गए, इन्हों मानूत वाले, इन्हों फलां, ये ज़्यादा अच्छे, वो कम अच्छे। हम ये बात नहीं करते कौन क्या है, जिसकी जो हालात है, बस हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ऐसे हालात बनाए कि लोग न सिर्फ इस बायकॉट को करें, बल्कि एक ऐसा मुहाज खड़ा हो, ऐसा मुहाज, एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो दुनिया में कहीं भी अगर जुल्म हो तो उस जुल्म के खिलाफ उन लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे। हम तो ये चाहते हैं ऐसा कोई महाज खड़ा हो, चाहे मुसलमान उसमें हो, चाहे गैर मुस्लिम बनाएगा, ऐसा महाज जो गैर जानिबदाना तौर से। बहुत सी महाज बने, यूनाइटेड नेशंस ने एक आर्मी बनाई, नेटो बनाया, ये वहाँ सब बायस है, सब झुकाव रखते हैं कौम की तरफ और दूसरों को जुल्म करते हैं। ऐसा मुहाज हो और मुसलमान खुद ऐसी ताकत बने, मुसलमान खुद एक ऐसा मुकाम पैदा करे कि जब मुस्तज़ीफ़ीन, जो कुरान ने कहा जब तुम्हें ज़ईफ़ पुकारते हैं औरतों में से और बच्चों में से, तुम्हें क्या हुआ कि तुम उठकर उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं? कुरान ने कहा इसको। मुस्तज़ीफ़ीन जो मिस्कीन है, जो अपने मुल्कों के अंदर जुल्म किए गए हैं, जो ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ से बड़ा कमज़ोर है, तो तुम क्यों नहीं उनके लिए आता? कुरान ने इसकी इजाज़त दी कि जब वो तुम्हें आवाज़ देते हो बच्चे और औरतें, क्यों तुम हक़ के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? वो मुहाज़ हम खड़े करें। हम इन लोगों के लिए ज़िम्मेदार बन जाए कि अगर दुनिया में कोई जुल्म करता है तो उसको 10 बार सोचना होगा कि यार एक कौम है जो जुल्म के खिलाफ किसी के लिए भी खड़े हो सकती है। हम तो वो पावर बने। बहरहाल अगर वो हालात नहीं है, अगर आज हम घुटनों पर है, घुटनों पे भी नहीं बोलूँगा मैं, रेंगने की सूरत भी नहीं दूँगा, पेट पे पड़े हुए एक ऐसी हालत में, घुटनों पे भी आदमी चल सकता है, रेंगने वाला भी चलता है। अभी पेट पे पड़े औंधे होना बोलते हैं ना, या कुछ तो चित पड़े, मतलब उनको अभी तक वो बच्चा होता है ना, पहले चित होता है, फिर औंधा होता है, फिर घुटनों के बल होता है, फिर रेंगता है और फिर सब कुछ करता है। तो वो पोजीशन भी अगर नहीं है तो कम अज़ कम ये करे कि अल्लाह से दुआ करें, अपने हद तक जो बायकॉट करे, और जो है अगर हम किसी भी हद तक जिम्मेदार हैं, इसका मकसद भी है किसी कौम को जुल्म नहीं करना, किसी कौम को याद दिलाना, नसीहत दिलाना। ये जुल्म है, हम जुल्म के खिलाफ जो भी हो सकता है करें, इसलिए कि जुल्म सहना भी गुनाह, इस्लाम में जुल्म करना भी गुनाह है। सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर दुनिया की कौम के अंदर ये उसूल है, जुल्म करना भी गुनाह, जुल्म सहना भी गुनाह। तो लिहाजा अगर ये बायकॉट जालिम को उसकी हकीकत समझा सकता है तो मैं कहूँगा आगे बढ़िए, बहुत अच्छा स्टेप है और कीजिए। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी मुल्क के किसी मुल्क को इस पर आपत्ति नहीं है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं, इस पर कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। लिहाजा वोट दीजिए। और ये नसीहत तो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि कभी भी जो है कोशिश करें कि मसनूआत को लोकली यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेने की कोशिश करें, एक जगह से लेने की कोशिश ना करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फ़ायदा उठा सकती है। इस्लाम भी यही चाहता है कि चीज़ मार्केट में आके बिके और इंसान आकर ख़रीदे, इस पर कोई जिम्मेदार ना हो। मार्केट से पहले उससे कोई चीज़ खरीदी ना जाए। जो आदमी किसानों को फरमाया है कि तुम मार्केट से पहले बेचा मत करो जब तक मार्केट में प्रोडक्ट लाते नहीं हो, इसलिए हो सकता है लोग तुम पर मार्केट रेट सेट कर दे और तुम्हारे लाने के बाद भी जुल्म करें, लाने से पहले भी जुल्म करें। ठीक, बहरहाल इस्लाम का एक माशी इकोनॉमिकल बेहतरीन मॉडल है, सिस्टम है, हम उसको वो करें। तो बहरहाल अगर ये जालिम को रोकने का तरीका हो सकता है तो बिल्कुल आप इसको जरूर अपनाएं। अभी जिस तरह से फ़लस्तीन के मामले में लोगों ने बैन लगाया था, उन्होंने कहा हलाल और हराम का मामला है, यहाँ पर हलाल और हराम नहीं है, मैं कुछ बैंड को कबूल नहीं करता हूँ, मैं अपना जो बेचना है बेचूँगा। लेकिन जहाँ तक के तौहीद की और शिर्क की बात आएगी, मरने वाले पे तैयार रहते हैं। थोड़ी सी वजाहत कर। जो इसराइल ने जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बर्बरियत जारियत उस पर जुल्म किया, तो कुछ प्रोडक्ट्स उनकी दुकानें मसनूआत प्रोडक्ट्स होते हैं जो कहते हैं इसमें हराम हलाल का मसला नहीं है, तो मैं बायकॉट नहीं करूँगा, रोकूंगा नहीं। शरई एतबार से उनकी दलील बिल्कुल 100% मजबूत है कि हराम हलाल का इशू चूँकि नहीं है तो सेल करने के अंदर कोई वो गुनाह नहीं कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल मैं भी मानूंगा, इसमें कोई मसला नहीं। समझ रहे हैं बात को? जैसा कि मिसाल के तौर पर गाना है, गाना, एक गाने में समझो किसी ने गज़ल गाया, गज़ल जिसके अशार बहुत अच्छे हैं, गज़ल के अशार बहुत अच्छे हैं, कोई मसला नहीं। तो आप अगर कोई वो गज़ल पढ़े तो वो गज़ल पढ़ना हराम है हलाल है?
تو اس غزل میں چونکہ میوزک بھی رہتا ہے، جب فلموں میں یا پروگرام میں آتا ہے تو میوزک ایڈ ہو جاتا ہے، غزل کے جملے کو پڑھ لے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ غزل کو میوزک کے ساتھ پڑھنا حرام ہو جائے گا، چونکہ ایک چیز غلط ایڈ ہو جا رہی، لیکن خالی غزل کے جملے صحیح ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ کوئی نبی کا نعت پڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ کلمات پڑھے، جائز ہے، اس کے ساتھ ڈھول بجائے تو میں کہوں گا کلمات درست ہے، ڈھول غلط ہے، تو لہٰذا ان کا مسئلہ وہ یہ کہ وہ کہہ رہے کیا حرام ہے کہ میرا پروڈکٹ بیچنا، تو میں بولوں گا نہیں، پروڈکٹ بیچنا حرام نہیں، پروڈکٹ بیچنا حلال ہے، اس میں تو کسی کو دو رائے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہاں بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہم کوکا کولا میں اور پیپسی میں جاب چھوڑ دیں کیا، سوال آتا ہے، تو میں نے کہا نہیں، جاب نہیں چھوڑیں گے آپ، چونکہ ابھی مسئلہ حرام حلال کا ایشو نہیں ہے، ابھی سمجھ رہے ہیں آپ، کمپنی کے پروڈکٹس کو بائک آؤٹ کرنا ہے تاکہ کمپنی کی عقل ٹھکانے آئے، اگر کمپنی آپ کو نکال دے تو الگ مسئلہ، آپ جاب مت چھوڑیے اس لیے کہ آپ کی جاب حرام نہیں، تو میں نے ان کو یہ سمجھایا، تو تب یہ مسئلہ ہے، تو ان کا وہ پروڈکٹ سیل کرنا حرام حلال کے مسئلے میں نہیں رہا۔ اب کیا ایک انسان دوسرے پر ظلم کر رہا ہے ہمارے مسلمان بھائی پر، پھر بھی ہم اس کے ظلم کو جاری رکھیے، اگر اس پروڈکٹ بیچنے سے اس پہ کوئی پریشر آتا ہے اور یقیناً آیا تو کیا ہم ایسا پریشر بھی نہ ڈالیں اپنے بھائیوں پر؟ تو میں کہوں گا یہ غیرت کی بات ہے، حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ غیرت کی بات ہے، سمجھ رہے آپ، غیرت کی بات ہے کہ میرے بھائی پر کوئی ظلم کرے اور میں کہوں کہ وہ ظلم کرنے کی وجہ اس کی وہ طاقت ہے جو اس نے دنیا میں بنا رکھی ہے، وہ طاقت سے وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے، بزنس چلاتا ہے، جس سے وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے، پیسے سے وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتا ہے، ٹیکنالوجی سے طاقت بنا کے ہم کو ظلم کرتا ہے، اور میں کہوں نہیں، تمہارے پیسوں کا معاملہ چلنے دوں گا، تمہارے ظلم کے خلاف میں بولوں گا، حالانکہ وہ ظلم کے خلاف کچھ سنتا ہی نہیں، کیوں تو کوئی دھکا ہی نہیں پہنچتا آپ سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ اور اس کے الائز کو، خاص طور سے اسرائیل کو، آپ کی کسی چیز سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا ہے سوائے اکنامیکل بائیکاٹ، اس کے بغیر ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معاشی طور سے اگر آپ نہیں توڑ سکتے تو ان کا کوئی توڑ نہیں، پھر یاد رکھے، سوائے رب کے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دنیا کے اندر کوئی ان کا کمپیوٹر نہیں ہے آج، ان کو صرف پیسے کی بھاشا سمجھتی ہے، نقصان اور فائدے میں چیزوں کو ناپتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، اگر میری ماں مر گئی تو میرے کو اتنا فائدہ ہوگا پیسے کا، زندہ رہی تو اتنا، تو مرنا زیادہ بہتر ہے زندہ رہنا، اگر مرنے میں فائدہ تو مار دیں گا، نیوز بنے گی، پیسے زیادہ آئیں گے، ٹھیک ہے مار دو اس کو، اگر زندہ رہنے فائدہ تو لیٹ اٹ بی، اس کو زندہ رہنا، سمجھ رہے آپ، اتنا کیلکولیٹو ان کا مائنڈ ہوتا ہے، لہٰذا اگر میں یہ بولوں نہیں مجھے درد بھی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کا، لیکن میں جو ہے اس ظالم کی عقل جس سے ٹھکانے آتی وہ کام بھی نہیں کروں گا، تو میں کہوں گا یہ غیرت کو چیلنج کرنے والی بات ہے، سمجھ رہے آپ بات کو، لیکن وہ بات ان کی دلیل صحیح ہے کہ حرام حلال کا چونکہ مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بیچ دیتے ہیں اور اگر کوئی پی لیتا ہے حرام تو نہیں کریں گا، لیکن یہ غیرت کی بات تو اپنی جگہ ہے کہ اتنی بے غیرتی ہم نے کیسی اختیار کر لی کہ ہمارے بھائی پہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کا جواب صرف اور صرف اس کی معیشت کو توڑنا ہے، اور میں کیا وہ بھی نہیں کر پاؤں گا، اور اس کے علاوہ کوئی نہ ہماری رسد، نہ مال، نہ کوئی مدد ان تک جاتی ہے، سوائے اس کی کہ ان پہ اکنامیکل پریشر پڑا تو وہ خود کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ غیرت کا معاملہ ہے، اسے چاہیے کہ اس بات کو سمجھے اور نہ بیچے، لیکن پھر بھی اگر وہ حلال اور حرام کا مسئلہ وہ کرتا ہے، بہرحال پھر تو یہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ حرام تو نہیں ہے اس کا بیچنا، لیکن یہ غیرت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا خون کوئی بہا رہا ہے اور پھر بھی میں اس کی معیشت کو، اس کی اکنامی کو بڑھاتا ہوں۔ اگر یہ ایسی کوئی چیز ہوتی جو انسانی ضرورت ہے، اگر سمجھ لیجیے اسرائیل کو میڈیسن بناتا ہے اور وہ انسانی ضرورت ہے تو اس کو بائک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اسرائیل کو ہتھیار بناتا ہے جو ہمارے بھی کام آ سکتے ہیں، اس کو بائک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ بائک آؤٹ تو ان چیزوں کا ہوگا جو ہماری ضرورت کی نہیں ہے، اس کا الٹرنیٹ موجود ہے، ظاہر سی بات ہے، سافٹ ڈرنکس کا الٹرنیٹ موجود ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا الٹرنیٹ موجود ہے، تو پھر ہم کو کیوں نہ سبق سکھائے اس کو، تاکہ ہو سکتا ہے اس سے اس کو سبق ملے اور وہ اپنے ظلم سے بہرحال باز آئے۔ تو یہ مسئلہ حرام حلال کا نہیں ہے، لیکن غیرت کا ہے امت مسلمہ کی کہ ہم کیسے اپنے بھائی کی مدد کریں۔
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.